تو آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں، اس میں سے جو بیشتر عرصہ ہے جب یہ یونین پہ پابندی رہی ہے تو پاکستان کے اوپر 2 خاندانوں کی حکومت رہی ہے. نہیں تو یہ بیننگ کیا ڈائنیسٹک پالیٹکس پاکستان میں نہیں تھی؟ جتنے بھی نیشنل اسمبلی میں لوگ الیکٹ ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً 55% ڈینسٹک پالیٹکس اور پولیٹیکل فیملی سے ان کا تعلق ہوتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریم ورک ہی اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ آپ ڈینسٹک پالیٹکس کے تھرو ہی اوپر آ سکتے نہیں، ہیں. لیکن لیکن آپ یہ اس دیکھیں کا لنک بنا ہے، اس کا مجھے لنک نہیں سمجھ آ رہا اسٹوڈنٹ یونینز کے ساتھ. جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ آئی ہے اس کے فال کے بعد، اس کے فال کے یعنی تناظر میں ہمیں ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس بڑی ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ دیکھیے یہ تو بیسیکلی آپ لوگ پولیٹیشنز کے ہاتھ میں کھیل جاتے ہیں. جب ان کو ضرورت ہوتی ہے آپ کو سڑکوں پہ لے آتے ہیں، پھر آپ کو واپس یونیورسٹیوں میں بھیج دیتے ہیں. آج کل کی پولیٹکس کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونین کے پروڈیوس کردہ لیڈرز کا ایک کردار ہے، لیکن اگین میں وہ یہ بات کہوں گا کیونکہ تسلسل برقرار نہیں رہا اور وہ پائپ لائن کو بیچ میں ابرپٹلی بند کر دیا گیا تو وہ سپلائی رک گئی. بھائی جان آپ مذہب طبی پہ نہیں آ رہے، اس طرح تو میرے پاس بہت بڑی مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ گنوا رہے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹ یونین یہاں بیٹھے یہ اچھے یہ فضائل ہیں، میں آپ کو ان کی کافی جو شرلیں تھیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں. لسانیت کی بنیاد پہ کراچی کے اندر کئی اسٹوڈنٹ یونین بنی ہیں، ان کا جو گینگ وائلنس رپٹ کیا، ہزاروں بندوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی، کراچی شہر جلتا رہتا تھا. MQM پیداوار اسٹوڈنٹ یونین کی تھی، انہوں نے یونینائز کر کے پھر پورے شہر کو ٹیک اوور کیا تھا. تو میرے بھائی صرف فضائل نہیں گنوانے. Let's say someone is convicted of harassing somebody, پھر کیا ہوتا ہے؟ They can be expelled, they can be given semester off, which would delay their graduation, and that goes on their permanent record. Do they then take it to criminal court? Criminal court میں الگ proceeding آپ کر سکتے ہیں. Does the university not push you to go that direction? السلام ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک آپ کے لیے تھوڑی سی ڈفرینٹ ایپیسوڈ لائے ہیں. کافی ینگ لوگ اکٹھے ہو کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹ یونینز دوبارہ ہونے چاہیے. جب ہم اسٹوڈنٹ یونینز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں 2 پولرائزنگ امیجز آتے ہیں. ہمارے پاس MQM کی شروعات آتی ہے، جمعیت کا پنجاب یونیورسٹی کے اوپر راج آتا ہے، اور کچھ پازیٹیو چیزیں بھی دماغ میں آتی ہیں. لیکن اوور آل جو ایک امیج عام بندے کے دماغ میں ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ یونینز کا بہت نیگیٹو ہوتا ہے. لیکن بچوں کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کا ایک انہرنٹ جمہوری پرپز ہوتا ہے، اور آج یہ اس کی بات کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ محمد خواجہ جو لمس پالیسی ریسرچ انیشیٹو کے ممبر ہیں، سعید علی اسامہ جو خلق یوتھ فرنٹ کے ممبر ہیں، دانیال عبداللہ جو ایکس پریزیڈنٹ IGT اسلام آباد ہیں، اور مائرہ شہاب صاحبہ وہ بھی لمس پالیسی ریسرچ سے ہیں. تو سب سے پہلے آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اب حمزہ بھائی آپ سے شروع کریں گے، کیا کہتے ہیں، اور 1 by 1 بھی جائیں گے، پھر ایک فری فار آل ڈسکشن انشاءاللہ کریں گے. یہ جو آپ انیشیٹو لینا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ لوگوں نے ایک ڈرافٹ بھی بنایا ہے جو آپ پریزنٹ کریں گے کورٹ کے اندر، یہ آئیڈیا آپ کو کیوں آیا اور کہاں سے آیا؟ دیکھیے میرا تعلق ایک ایسی یونیورسٹی سے ہے جہاں پہ ہر سال الیکشنز ہوتے ہیں. الیکشنز ہونے کے بعد کچھ ریپرزینٹیوز الیکٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک لیزون کا کردار ادا کرتے ہیں، جس کے اندر وہ ایڈمنسٹریشن کے سامنے وہ تمام مسئلے مسائل رکھتے ہیں، چاہے وہ فی ہائک کا ہو، چاہے وہ فوڈ پرائسز میں انکریز کا ہو، جو اسٹوڈنٹ باڈی کو ایز اے ہول افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کاؤنسل یا اس کو اسٹوڈنٹ یونین بھی کہہ سکتے ہیں، ہماری آواز بنتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو بیشتر یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹ یونین ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ 1993 میں سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ججمنٹ آئی تھی جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اب سے تمام اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز میں داخل ہو رہے ہوں گے وہ ایک ایفیڈیوٹ سائن کریں گے جس پہ وہ یہ بتائیں گے کہ وہ سیاست میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. انڈلجنس ان پالیٹکس وہ ایگزیکٹ فریز تھا. اور اس کے پھر ریپرکشنز ہوتے ہیں. جب آپ الیکشنز کرتے ہو، جب آپ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کرتے ہو، اور جب آپ ایک آواز بنتے ہو اسٹوڈنٹ باڈی کی، تو وہ انہیرنٹلی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں. تو اس ججمنٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اصولی طور پہ لیگلی ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آواز اٹھا سکیں. اور ابھی پچھلے دنوں یہ واقعہ پیش آیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں کہ پانی گندا ہونے کی وجہ سے اور اس کو کنزیوم کرنے کی وجہ سے ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن ایسی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ آپ ایڈمن کے سامنے اپنی آواز نہیں بلند کر سکتے. اب لیکن اگر حمزہ سوری میں کی بات کاٹ رہا ہوں، قاضی فائزہ صاحب نے ریسنٹلی ایکسپلینیشن دی تھی 93 کی ججمنٹ کی، جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آپ شامل نہیں ہو سکتے، اور 2017 کی سینٹ کی ریزولوشن کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹ الیکشن ضرور ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل لمس کے اندر ہو سکتے ہیں، کسی بھی یونیورسٹی میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر شمار نہیں ہو سکتے. تو جو آپ کی اسٹوڈنٹ یونین کی مانگ ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے یا یہی ہے؟ اچھا، ہماری اس سے ڈفرینٹ بھی ہے اور یہ بھی ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو اسٹیٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پرابلی آؤٹ آف کورٹ انہوں نے دی ہوگی، اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں ایز سچ نہیں دی، کیونکہ ججز اپنی ججمنٹ کے تھرو بولتے ہیں، اور یہ 93 کی ججمنٹ ہی ہے جس کو یونیورسٹیز اب اس طرح سے انٹرپریٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے یونینس پہ پابندی لگا دی ہے، جس کی وجہ سے آواز بند کر دی ہے اسٹوڈنٹس کی. لیکن مین اسٹریم پالیٹکس کی بھی جہاں تک بات ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں، اس میں سے جو بیشتر عرصہ ہے جب یہ یونینس پہ پابندی رہی ہے تو پاکستان کے اوپر 2 خاندانوں کی حکومت رہی ہے، اور وہ خاندان اس طرح سے ہے کہ نواز شریف صاحب اگر جاتے ہیں تو اپنی جگہ اپنے بھائی کو بھیج دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو بھیج دیتے ہیں، چیف منسٹر لگا دیتے ہیں. دوسرے خاندان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بھٹو صاحب کی بیٹی تھی مئی نذیر صاحبہ، وہ وزیر اعظم بن گئی. یہ بیننگ کیا ڈائنیسٹک پالیٹکس پاکستان میں نہیں تھی؟ بہت کم تھی، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی آئے، ڈائنیسٹک پالیٹکس کا پروڈکٹ نہیں تھے. آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، مجیب الرحمان صاحب آئے، وہ تو خود ہی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے ذریعے ہی رائز کیے تھے، اور پھر وہ لیکن یہاں پھر پہ ان آئے. دونوں نے ڈائنیسٹک پالیٹکس کی، ڈائنیسٹک پالیٹکس ان دونوں نے بالکل کی، ان کے بچوں نے کی، بچے ہی آئے. ان کے بچے ہی آئے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ صرف یہ بات نہیں کہ اوپر کے 2 خاندان ہیں جن کی ایک طرح سے ہم غلامی کر رہے ہیں، پوری قوم غلامی کر رہی ہے، بلکہ گراس روٹ لیول کے اوپر سے ہی یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. اب 2008 میں ایک ریسرچ سامنے آئی تھی، اور ہمارے جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں علی چیمہ صاحب، ان کی ریسرچ تھی جس کے مطابق انہوں نے یہ بتایا تھا کہ صرف پنجاب سے جتنے بھی نیشنل اسمبلی میں لوگ الیکٹ ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً 55% ڈائنیسٹک پالیٹکس اور پولیٹیکل فیملی سے ان کا تعلق ہوتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریم ورک ہی اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ آپ ڈائنیسٹک پالیٹکس کے تھرو ہی اوپر آ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں، اس کا لنک بنائیں. ویسے معذرت کی بات میں کاٹ رہا ہوں حمزہ، کہ اس کا مجھے لنک نہیں سمجھ آ رہا اسٹوڈنٹ یونینس کے ساتھ، کہ اگر فار ایگزامپل لیٹ سے بفور 93 کا ججمنٹ یونینز لیٹ سے ایگزسٹ کرتے تھے، تو کیا اس سے پہلے انٹیریئر پنجاب کے اندر، ساؤتھ میں، نارتھ پنجاب میں ڈائنیسٹک پالیٹکس نہیں تھی؟ دیکھیے ڈائنیسٹک پالیٹکس بالکل ہوتی ہوگی اس سے پہلے بھی، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں تھی، لیکن پہلا بین لگا 84 میں. اب 84 سے پہلے آپ دیکھ لیں بھٹو صاحب کی حکومت تھی، وہ تو ڈائنیسٹک پالیٹکس کا پروڈکٹ نہیں تھے. اسی طرح سے اس سے بھٹو پہلے صاحب نے کئی ڈائنیسٹیز کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے، لیکن میں مین اسٹریم کی بات کر رہا ہوں کہ اوپر ایٹ لیسٹ وہ لوگ نہیں تھے، وہ جیسے صرف بھٹو صاحب ہو ملٹری گئے. اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے. اب جو آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے الگ ہو کے ہی انہوں نے سیاست کی تھی، اور پیپلز پارٹی کی بنیاد بھی تبھی رکھی تھی جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی ان کے ساتھ، تو وہ تو ایک طرح سے اس کے خلاف ہی گئے تھے. تھوڑا اپنی ہسٹری کو چینج کر دیا. اچھا نہیں، دیکھیں جہاں تک بھٹو صاحب کی بات ہے تو ظاہر ہے انہوں نے سیاست کا آغاز تو اپنی ایوب خان کے ذریعے سے ہی کیا تھا، پھر فارن منسٹر بھی بنے وہ، لیکن تاشکنڈ اگریمنٹ کے بعد انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا ایوب خان صاحب کو، اور پھر وہ ایوب خان صاحب کے خلاف کیمپینس کرتی رہے تھے، اور اس میں بھی اسٹوڈنٹس نے کافی سپورٹ کیا تھا. کیا رول تھا ان کے ساتھ؟ یحییٰ خان صاحب کے ساتھ پھر انہوں نے کلوٹ کیا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی الیکٹ ہو کے آئے تھے، ان کو بالکل امپوز نہیں کیا تھا، یا کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھے وہ. نہیں، یہ بات درست ہے، وہ الیکٹ ہو کے ہی آئے تھے. بالکل، اسٹوڈنٹس نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، یعنی یونینس کے اسٹوڈنٹس نے. اور اس زمانے میں مزے کی بات ہے کہ کوئی بہت زیادہ ان کو برا بھلا کہا بھی نہیں جاتا تھا، بلکہ ان کو ایک پازیٹیو فورس کے طور پہ لیا جاتا تھا. تو وہی چیز ہم دوبارہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی اور یونینس کو بھی، ٹھیک ہے، اور یہ چیز ہم دوبارہ لے کے آنا چاہتے ہیں. تو اس میں 2 چیزیں، ایک تو وہ کنیکشن ہے جو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کا ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے آپ آواز بلند کر سکو اپنے بہت ہی فنڈامنٹل ایشوز کے اوپر، اور دوسرا یہ ہے کہ نیشنل پالیٹکس میں بھی اسٹوڈنٹس واپس آنے چاہیے تاکہ ایڈیولوجیکل بنیادوں پہ حکومت چلائی جائے، خاندانی بنیادوں پہ نہ چلائی جائے. اچھا، یہ انٹرسٹنگ بات ہے. علی بھائی یہ کہتے ہیں آپ خلق یوتھ فرنٹ میں، جو ایک سیاسی جماعت ہے، ان کا ایک یوتھ فرنٹ ہے، تو کیا اس ذریعے سے اسٹوڈنٹس نہیں شامل ہو رہے پالیٹکس کے اندر؟ یعنی ہمیں یونیورسٹیز کو پروٹیسائز کرنے کے بجائے ہر پارٹی کو اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ یوتھ کو ڈائریکٹلی اپیل کرے. اپنے انصاف اسٹوڈنٹ ونگ تھا، خلق کا ہے، جماعت کا ہوتا ہے، تو ہم اس طرح کیوں نہیں آپریٹ کر سکتے؟ اس پہ اصل میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جیسے حمزہ نے بھی پہلے بتایا کہ آپ مین اسٹریم پالیٹکس اور جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے اس کو سپریٹلی، یعنی اس کی جو ہے سپریشن نہیں کر سکتے. مین اسٹریم پالیٹکس کے افیکٹ اسٹوڈنٹ باڈی پہ بھی ہوتے ہیں اور وائس ورسا. مثال کے طور پہ، مثال کے طور پہ کہ جس طرح سے حمزہ نے بتایا کہ بھٹو صاحب کو اقتدار میں لانے میں اسٹوڈنٹس کا بہت کلیدی کردار تھا. اوکے، اور اس سے بھی میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ جو 71 میں جو بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی اس میں کافی اسٹوڈنٹس بھی تھے جو ینگ لیڈرس تھے، جو ڈائنیسٹک، آپ جو کہہ رہے تھے کہ بھٹو صاحب نے ڈائنیسٹک پالیٹکس کو آگے لے کے چلے، لیکن 71 والی گورنمنٹ تھی اس میں کافی حد تک ہمیں کہہ لیں ایک ریپرزنٹیشن یوتھ کی طرف سے ملنی تھی، جن کا بڑا مڈل کلاس بیک گراؤنڈ تھا. مبشر حسن صاحب ہیں، شیخ رشید صاحب، یہ والے نہیں مجھے پتہ ہے، جو چنگی والے، آپ کو پتہ ہی ہوگا. صحیح ہے. تو اس طریقے سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے تھے. اور اب اس پہ سوال یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم دونوں چیزوں کو سپریٹ کر بھی دیتے ہیں تو اسٹوڈنٹس جو لیڈرشپ بنے گی بھی، اگر
ان پر سے اسٹوڈنٹ یونین بحال ہو جاتی ہے, اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس آتے بھی ہیں. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 4 سال پولیٹکس اسٹوڈنٹس کر بھی لیتے ہیں, لیکن جو اسٹیٹ کی پولیٹیکل پارٹیز کا انہیرنٹ اسٹرکچر ہے وہ تو ڈائنیسٹک پولیٹکس پہ ہی آپریٹ کر رہا ہے نا, تو وہ اسٹوڈنٹ کو وہ ایک کہہ لیں اوپننگ نہیں ملے گی, روم نہیں ملے گا. آپ 4 سال سیاست تو کر کے آ جاؤ گے لیکن آگے جگہ نہیں ملے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں سپورٹ کر رہا ہوں کہ بالکل بھی یعنی ڈومینیٹ نہ کرے سیاسی جماعت, آزاد طلبہ تنظیمیں بھی ہونی چاہیے, اور بالکل بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے انٹرفیرنس آپ بین نہیں کر سکتے. یعنی اگر اس کو ہم پریگمیٹیکلی دیکھیں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ مین اسٹریم جو جماعتیں ہیں ان سے ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن اسٹوڈنٹ چلائیں اور وہ اس پہ کام کریں. اور دوسرا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ جیسے حمزہ نے بتایا کہ پانی پینے سے ایک بچے کی یعنی بڑا انفارچونیٹ انسٹنٹ ہے. ہاں, اس کے علاوہ بھی بڑے پرٹیننٹ ایشوز ہیں جو سرکاری یونیورسٹیز میں چل رہے ہیں. پیریفریز میں آپ دیکھ لیں, کیمپسز میں ملٹرائزیشن ہے, پی یو میں بھی ملٹرائزیشن ہے سارٹ آف. ملٹرائزیشن سے کیا مراد؟ کہ بلوچستان یونیورسٹی میں کافی پریزنس ہے, رینجرس آتی رہتی ہے, نہ کہ یہ وہ اس طریقے سے یعنی ریشل پروفائلنگ اس کو کہہ لیں. وہ تو چیف آف آرمی اسٹاف خود نامزد آ گئے تھے. چلیں پریشان نہیں ہونا اس بات پہ, وہ آئے تھے, میں کوئی جھوٹ تھوڑی بولا ہے. ہونا بھی چاہیے عوام کو, یعنی اچھا چیف صاحب کو یونیورسٹی جانا چاہیے؟ نہیں, چیف صاحب کو جواب دے تو ہونا چاہیے نا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹ سامنے. باڈی کے سامنے, کیونکہ وہ افیکٹ کر رہے ہیں نا کہ اسٹیٹ جس طریقے سے آپریٹ کر رہی ہے. ایک اس کا یہ بھی ایک تھیسس ہے کہ جو اسٹیٹ کی آئیڈیالوجیکل یا پھر جو کہہ لیں اس کی یعنی پری انڈیپینڈنس جو نیچر ہے نا, وہ بڑی انٹرسٹنگلی آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں یا کیا کہتے ہیں سرکاری ادارے ہوں, ریاستی ادارے ہوں, اس میں وہ بڑی ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو جس طریقے سے آپ نے یعنی ایک پوسٹ کلونیل سیکیورٹی جو اسٹرکچر ہے, ایک رینٹیئر اکانومی جو آپ نے انہیرٹ کی ہوئی ہے, وہی آپ کے کیمپسز میں چلتی ہے. آپ کیمپسز کو ملٹرائز کرتے ہیں, آپ کو کسی بھی طریقے کی ڈسینٹ نہیں چاہیے. اچھا ویری انٹرسٹنگلی جو آپ نے پوری کنورسیشن کی ہے یہ لیفٹسٹ ٹاکنگ پوائنٹس ہیں, میں برے سینس میں نہیں کہہ رہا, اور بہت ساری یونیورسٹی اسپیسز لیفٹسٹ آکیوپائی کرتے ہیں. بلکہ کلاسیکلی اسپیکنگ جو لسانیت کی بنیاد سے پہلے جو یونینس کا تفریق تھا آپس میں, وہ رائٹ اور لیفٹ کا ہی ہوتا تھا, بلکہ رائٹ اور لیفٹ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کے اندر آئیڈیالوجی کی اسپیس ہے تو آپ کے آئیڈیا کو مقبولیت نہیں مل رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں اب اس کو میں نا 2 چیزیں کر لیتے ہیں کہ ایک یعنی نظریاتی جو اختلافات تھے یعنی پوسٹ کولڈ وار کے بعد. ایک تو میرا یہ بھی میری ریڈنگ تھی کہ پوسٹ کولڈ وار نا اس طریقے سے جو آئیڈیالوجیکل کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ پولیٹیسائز یا آئیڈیالوجیکل لائنس پہ جا کے ایک دوسرے سے دنگے کرتے تھے. وہ بڑی 2007 کے موومنٹ میں ہمیں نا وہ چیز ڈیڈ ہوتی نظر آئی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں نا وہ ایشوز کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ نظریات کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو ہم کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو, سوری آپ اپنا سوال ریپیٹ کریے گا. تو کویشچن میرا بیسکلی یہ تھا کہ بوتھ رائٹ کو اور لیفٹ کو نظریاتی طور پہ یونیورسٹی کیمپسز پہ جگہ ملی ہے ہسٹوریکلی, جہاں پہ وہ اپنے آئیڈیاز اسپاؤز کر سکتے ہیں اور ایکسٹریم لیولس تک جایا کر سکتے ہیں, ایڈوکیسی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود نہ رائٹ نہ لیفٹ کو آگے زندگی میں مقبولیت ملتی ہے سیاست میں. میرا تو اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے, کیونکہ رائٹ کو تو کافی مقبولیت ملتی ہے. مثال کے طور پہ مثال کے طور پر مین اسٹریم جتنی بھی یعنی رولنگ پارٹیز ہیں جو بھی آ رہے ہیں, یا پھر ان کے طلباء ونگ دیکھے جائیں تو وہ کیمپس میں کافی یعنی جو کیمپس میں ایک وائلنس کی ایک جو ہسٹری ہے اس میں ان کا بڑا کردار رہا ہے. کیمپس کے باہر بھی اور کیمپس کے اندر بھی جو رائٹ ونگ ہے اس نے یعنی ٹوٹلی ڈومینیٹ کیا ہوا ہے ایک جو پولیٹیکل لینڈسکیپ. اچھا نہیں میں اس کو, اچھا اب میں سمجھ گیا. میں بات کرتا سوچ کے حوالے سے کہ رائٹ ونگ پالیٹکس جو ہوتی ہے اکنامک سسٹمز کی, نہ وہ پاکستان میں لاگو ہوئی ہے, نہ لیفٹ ونگ اکنامک سسٹمز کی پالیٹکس لاگو ہوئی ہے. لیکن جو آپ رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کی مورل پولیسنگ کی بات کریں وہ تو پورے پاکستان میں ہو رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس کا جہاں دا لگتا ہے وہ لگاتا ہے اپنا. میں ایکچولی اس سے تھوڑے سے بڑے آئیڈیا کی اکنامک سسٹمز کی بات کر رہا تھا کہ 2 آئیڈیاز جو کنٹینیوسلی ڈسکس ہوتے ہیں اکانومی کو موو فارورڈ کرنے کے لیے, ایک فری مارکیٹ اوپن اسٹرکچر اور ایک کیا کہتے ہیں کلوزڈ مارکیٹ جہاں پہ لوکل انڈسٹری کو گروتھ کرنا ہے, جو ایک انہرنٹ ڈفرینس تھا بٹوین رائٹ اور ونگ. یہ دونوں ہی نہیں ہوئے پاکستان میں. میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ آج کل جو یعنی IMF کی پالیسیز چل رہی ہیں, آپ پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں, نیو لبرل اکانومی آپ نے بنائی ہوئی ہے, تو وہ تو یعنی آپ اگر اس کو یعنی اکنامک اسپیکٹرم پہ لے کے جائیں گے تو وہ تو یعنی رائٹ ونگ سے ہی آئیں گی. اور اب ہم اس کے قطع نظر اکنامک اس کو اسپیکٹرم پہ بھی دیکھ لیں تو جتنی بھی اکانومی اسٹیٹ کنٹرول چل رہی ہیں
جیسے چائنا ہے پھر سے ادھر چل رہی ہے، یا کیوبا ہو گئی، یا جتنے بھی آپ اس میں مجھے لیفٹ کے زیادہ تر مل رہے ہیں، کیونکہ وہی اکانومی سینٹرلی کنٹرولڈ ہوتی ہیں یا اسٹیٹ کنٹرول. ظاہر ہے لارج گورنمنٹ انہیں کی ہوتی ہاں، ہے. اور رشیا دیکھ لیں تو اکنامکلی ان کو دیکھیں تو وہ بڑی فلرش کی ہیں. اچھا، آپ کے نزدیک چائنا، رشیا اور کیوبا اکنامک فلرشمنٹ کی مثال ہے؟ ہاں، چائنا تو بہت زیادہ ہے نا، چائنا تو مین اسٹریم میں آج کل ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. تو اصل میں جو میں اپنا آج آنے کا یہاں پہ مقصد ہے نا، وہ آپ کو بتاتا ہوں، اس سے تھوڑی سی نا کلیئرٹی آ جائے گی کہ جو ایک رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ بائنری ہے نا، اس سے ہم تھوڑا سا باہر نکل آئیں گے. السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں، اور وہ عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں، اسپانسرشپس ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو اس سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری دو جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں، اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ، جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں، اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے، جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے، دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے. میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہ اپنی تاریخ سے جو ایک ڈائیورس چل رہے ہیں نا، وہ چیز ہمیں ختم کرنی ہوگی. ایک جو ہسٹوریکل ایمنیجیا ایگزسٹ کرتا ہے نا، اسٹیٹ وہی چاہتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے نہ منہ موڑ لیں. وہ جب جو اسٹیٹ ہمیں پکی بیچ رہی ہے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے. ہماری تاریخ ہے کیا؟ ہماری تاریخ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کا کردار، بیسیکلی آج یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ یونینس کو ڈسکس کر سکیں. تو پری انڈیپینڈنس آپ 4 جتنی بھی موومنٹس دیکھیں، چاہے وہ 71 کی تھی، 47 کی ہماری انڈیپینڈنس یا موومنٹ کہہ لیں، یا جو ایوب کے فال کی تھی موومنٹ، اور جو مشرف کی اگینسٹ جو موومنٹ چلی تھی، جہاں جہاں اسٹوڈنٹس کی جو یا مین اسٹریم پولیٹکس میں جو پولیٹیکل اسپیس ہے وہ کرب کرتے ہیں نا، وہاں اسٹوڈنٹ جو یعنی ایک رائز ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ آئی ہے اس کے فال کے بعد، اس کے فال کے یعنی تناظر میں ہمیں ایک اسٹوڈنٹ پولیٹکس بڑی ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے. کہ یہ تو بیسیکلی آپ لوگ پولیٹیشنس کے ہاتھ میں کھیل جاتے ہیں. جب ان کو ضرورت ہوتی ہے آپ کو سڑکوں پہ لے آتے ہیں، پھر آپ کو واپس یونیورسٹیوں میں بھیج دیتے ہیں. اقتدار میں تو نہیں لے کے آتے. ماں سوائے پورے 77 سال میں ایک گورنمنٹ کے، جہاں پہ میری اپنی نجی بحث ہے کہ آپ اس وقت کے عثمان بزدار تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بندے چاہیے تھے جو کہیں جی سر جس طرح کہو کیسے کر دیں گے. بھٹو صاحب تو ایک اپرچونسٹ تھے، ان کو تو میں ایک بات کروں کہ 77 سال کی ہسٹری میں آپ نے 3 مواقع گنوائے جہاں پہ آمریت کے خلاف اسٹوڈنٹ یونینز یوز ہوئے اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کدھر چلے گئے؟ یہ میرا گلہ ہے، آپ سے نہیں گلا. یہ میرا گلہ ہے کہ شاید ایک 20 21 سال 22 سال کے ینگ لڑکے میں وہ پولیٹیکل کننگنیس نہیں ہوتی ٹو انڈرسٹینڈ وہ استعمال کب ہو رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ میرا ایک سوال بنتا ہے کہ دانیال بھائی سے کہ مظہر طبی بھی اسٹوڈنٹ یونین سے آیا تھا. اصل میں اچھا میں اپنا مقصد بتا دوں کہ میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہسٹوریکل سینسبلٹی کریٹ کر دیں. اس کے بعد میں اپنا فیصلہ امپوز نہیں کرتا. میں اسٹوڈنٹ باڈی کو یہ نہیں جا کے اپنا فیصلہ امپوز کر دوں گا کہ جی اسٹوڈنٹ یونین ریسٹور کرو. نہیں وہ تو ہم دلیل پیش کر رہے ہیں نا، دلیل پیش آپ رائٹ ونگ کے بھی اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں میرا خیال ہے، جماعت کے کافی یعنی وہ ان کا سالانہ اجتماع بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے بھی پیریوڈیکلی ایک نا اسٹڈی سرکلز کی ہماری ایک ہسٹری رہی ہے. ہم بس چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس میں ایک اویئرنیس آ جائے، اسٹوڈنٹ ڈیسیجن لیں بجائے اس کے کہ ہم یا سرکار ان پہ مجھے پتہ ہے باس آپ سیف جواب دے رہے ہیں، بے فکر ہو جائیں، آپ کو پارٹی سے نہیں نکالا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ ہم دلیل پیش کر رہے ہیں. آپ کی رائے اسٹوڈنٹ یونین ہونی چاہیے، آپ اس کے دلیل پیش کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال ہے دانیال بھائی کہ مظہر طبی بھی اسٹوڈنٹ یونین سے ہی آیا تھا. اگر میں غلط نہ ہوں، غلط ہوں تو وہیں ٹوکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. اب مظہر طبی جیسے لوگ ہوتے ہیں، اب مظہر طبی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے بڑا ہی ایک ینگ سا خوبصورت سا لڑکا تھا، اور لارج اسکیل گینگ وائلنس ہے، بلکہ اس طرح کا شوٹ آؤٹ تو لبرٹی چوک میں کسی نے دیکھا ہی نہیں جس طرح کا اس نے کیا تھا. تو یہ بھی تو بائی پروڈکٹ ہے اسٹوڈنٹ یونینس کا. بالکل اسد بھائی، اصل میں اسٹوڈنٹ یونین، اب ویسے جو کنورسیشن ہوئی، حمزہ بھائی نے بات کی اور باقی ساتھیوں نے جو بات کی، تو اس میں تھوڑا سا ایک کرنا چاہوں گا. آپ نے جو سوال کیا نا کہ ڈائنیسٹک پالیٹکس کو آپ نے کہا کہ اس مرض کا علاج اسٹوڈنٹ یونینز کیوں نہیں کر سکیں، تو اس کا ایک بنیادی جواب یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں، اور اگر آپ پری انڈیپینڈنس چلے جائیں 47 سے پہلے کہ آپ دیکھیں، تو
یہاں پر جو آپ کی سیاست تھی نا، لوکل جو آپ کے پولیٹیشینس تھے، وہ پوری سیاست ڈومینیٹڈ تھی. نوابس تھے اس میں، بڑے بڑے جاگیردار تھے، پرنس تھے. صحیح ہے. جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بنانے میں جو کلیدی کردار ادا کیا وہ آپ کی مسلم لیگ تھی، آل انڈیا مسلم لیگ. اگر آپ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو فاؤنڈرز ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے بانی قائد جتنے بھی، وہ سارے یا تو نواب تھے، جاگیردار تھے، اور وہی ہماری سیاست پہ مسلط ہوئے، اور وہ ابھی تک اس کے ایفیکٹس آپ کو نظر آتے ہیں. اسٹوڈنٹ یونین، خیر ہے بھائی، آپ لیفٹ ونگ کے تو نہیں؟ نہیں، میں آپ کو ایک ہسٹوریکلی وہ دیکھیں تو اسٹوڈنٹ یونین اس مرض کا علاج ہونا چاہیے تھا. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہم یہ پڑھتے ہیں، لیٹ سے آج ایک 20 سال کا بچہ جو کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر ہے، وہ ملک کے اندر یعنی اس اسٹیج پہ آئے گا 20 سال بعد، یعنی 40-45 سال بعد آئے گا کہ وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالے. کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو ایوریج ایج اگر آپ نکالیں، ہماری اسمبلی میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، ہماری کابینہ کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ یہ 40 سے اوپر ہوتے ہیں، 45 پلس ہی ہے میجورٹی، ماں سوائے چند ایک کے. تو اگر یہ طلبہ یونین کا تسلسل برقرار رہتا اور وہ پیچھے سے پائپ لائن جاری رہتی تو ہم یہ دیکھتے کہ آج شاید وہ ڈائنیسٹک پالیٹکس ختم ہو چکی ہوتی اور آج آپ کی سیاست کا نقشہ بہت مختلف ہوتا. لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ شروع کی جو ہماری 50 کی دہائی تھی، اس میں جو نیا ملک تھا، بہت سارے ایشوز تھے، گو کہ اس ٹائم بھی طلبہ سیاست تھی، اور اس دور نے جو طلبہ لیڈرز پیدا کیے، اسٹوڈنٹ لیڈرز پیدا کیے، انہوں نے بڑا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں بڑا مثبت کردار ادا کیا. لیکن وہ ابھی آپ کہہ لیں کہ وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوا تھا کہ وہ پورے ملک کی سیاسی تاریخ کا نقشہ بدل دیں. اور وہ پوری جو صدیوں سے حکومت کرتے ہوئے، جب انگریز بھی یہاں سے گیا تو وہ جاگیریں انہی لوگوں میں بانٹ کر گیا. اب دیکھیں ان کے پاس وسائل تھے اور ساری چیزیں، وہ سارا آپ کو پتہ ہے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں 60s کے اندر اسٹوڈنٹ یونینز کی پیک آتی ہے، اور یہ پیک اپنے عروج کو پہنچتی ہے کہ پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر ایوب خان کو اگر گھر بھیجا تو اسٹوڈنٹ یونینز نہیں بھیجا. نہیں، وہ تو جماعت اسلامی کہتی ہے ہم نے کیا. دیکھیں تو جماعت اسلامی جو کہتی ہے نا، آج کی جماعت اسلامی جو کہہ رہی ہے، لیاقت بلوچ صاحب ہو گئے اور دیگر جو جماعت اسلامی کے آج کل بڑے لوگ ہیں، یہ اس ٹائم اسٹوڈنٹ لیڈرز ہی تھے. تو وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے دور جوانی میں کیا. تو اس ٹائم وہ اسٹوڈنٹ یونین کا پارٹ تھے، اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے. تو دیکھیں بہت کم ٹائم کے اندر پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹ یونین ایک ایسی دوائی تھی جس نے ڈکٹیٹرشپ جیسے مرض کا علاج کر دیا تھا تقریباً. پھر ہوا یہ کہ پھر بعد میں جو بھی ہوا، 71 کا واقعہ ہوا، حتیٰ کہ اسٹوڈنٹ لیڈرز کا رول اتنا اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ ہم آج بھی وہ پکچرز اویلیبل ہیں، اگر آپ کی ٹیم اس کو اسکرین پہ بھی دکھا دے. تو جب بھٹو صاحب جا رہے تھے سملا ایگریمنٹ سے پہلے، تو انہوں نے کچھ اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے میٹنگ کی، اور وہ اسٹیک ہولڈرز کون تھے؟ وہ آپ کے الیکٹڈ اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈرز تھے. انہوں نے ہیلپ کیا سملا اگریمنٹ میں؟ نہیں، ہیلپ نہیں کیا. ہاں، اس سے تو سارے مکر جاتے ہیں. اس میں ان کو اعتماد میں لیا، یعنی میں سملا اگریمنٹ کرنے جا رہا ہوں. جو بھی انہوں نے کیا وہ تو اب وہی لوگ آپ کو بہتر بتائیں گے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک جب ایک انتہائی اہم موڑ پر تھا، اور تو اس وقت کے جو لیڈر تھے، اس وقت کے جو انہوں نے بھٹو صاحب نے، ٹھیک ہے سر، یہ بات تو درست ہے، یہ ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ضیاء الحق صاحب جو تھے نا، نہیں، آپ بھٹو صاحب کو اسکپ نہ کریں. مثال کے طور پہ آپ نے بات کی 71 تک کی، جی ہاں، ٹھیک ہے، 71 کے بعد ملک ٹوٹتا ہے، تب اصلی بھٹو کی حکومت آتی ہے. اس سے پہلے تو کتنے سال تھے؟ بالکل. اس دوران اسٹوڈنٹ یونینز کو اس طرح پذیرائی کیوں نہیں مل رہی تھی؟ فار ایگزامپل، کوئی بھی چیز جب آمریت آتی ہے تو وہ توڑ مروڑ کرتی ہے. آمریت کی نیچر یہ ہوتی ہے. مشرف صاحب ہے، انہوں نے پوری جماعتیں اڑا دی، PMLQ بنا دی. اسٹوڈنٹ پالیٹکس نے اتنی بڑی اسپیس کیوں نہیں آکیوپائی کی جب ان کو فری ہینڈ تھا؟ میرے پاس جی ہاں، اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسٹوڈنٹ اس وقت کے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی، اور جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں لوگ انوالو تھے، ان کو عارضی طور پر یہ لگا کہ یار ہم نے تو ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اس میں بھٹو صاحب ہمارے شانہ بشانہ تھے. تو ایک نیچرلی ان کو لگا یہ تو ہمارے ایل آئے ہیں. اور اس بات کو ریئلائز، دیکھیں پالیٹکس ایک بہت کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے، اور ان کو اس بات کا احساس ہوتے ہوتے کافی وقت لگ گیا. صحیح ہے. دیکھیں اگر ریسنٹ اگزامپل دیں تو عمران خان کے کتنے اتحادی ایسے ماضی میں رہے ہیں جو آج ان کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ان کے باجوہ صاحب کے ساتھ انہوں نے دیکھیں فوج کے ساتھ اگر بات کریں 2012 سے لے کر انٹل ہز 19-20 تک بڑا اچھا ٹائم گزارا. 10 سال ان کو لگے یہ ریئلائز کرنے میں، او ہو یہ تو جمہوریت کے اور ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. تو دیکھیں ٹائم لگتا ہے.
تو یہ تو پھر اسٹوڈنٹ سے، اور خیر بہرحال اس کے بعد جب ضیاء کا دور آ گیا پھر تو معاملہ ہی ختم ہو ہاں، لیکن اس میں بھی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات جو کہ ہمیں یہاں پر بالکل نوٹ کرنی چاہیے وہ ہے، جب ڈکٹیٹر آتا ہے تو آبویسلی اس کا ایک بنیادی جو کوشش ہوتی ہے وہ جو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو گراس روٹ لیول سے ایمرج کر رہا ہوتا ہے، جو صحیح معنوں میں آپ کہتے ہیں عوامی قوت ہوتی ہے، وہ اس کے سرچشمے کو دبانا چاہتا ہے. تو ضیاء صاحب نے دیکھا کہ یار میرے سے پہلے جو ڈکٹیٹر تھا اس کو گھر بھیجنے میں یہ ان لڑکوں کا کردار تھا، یہ اسٹوڈنٹ، تو اس نے دیکھا کہ یار یہ جو ٹرو وائس آف دا پیپل ہے نا وہ یہاں سے ایمرج کر گیا، اگر اس کو ہم نے دبا دیا تو جو آپ یعنی ایک ڈکٹیٹر کے لیے معاملات کو قابو کرنا اور کنٹرول میں رکھنا آسان ہوگا. اور وہ غلط نہیں تھے، انہوں نے پابندی لگائی، گو کہ غلط پابندی لگائی، لیکن اب اگر آپ ایک ڈکٹیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انہوں نے ان کے لیے یہ بڑا فائدہ مند چیز تھی. ان کی ڈکٹیٹرشپ کو کے لیے بہت ساری مشکلات آسان ہو گئیں، اور اس دور میں طلبہ تحریکیں بھی چلی، لیکن جب اسٹوڈنٹ میں بین لگ گیا، یونین میں بین لگ گیا، تو پھر بس آہستہ 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 وہ سارا ڈائی ڈاؤن کرتا رہا. تو یہ ایک پورا جو ہماری ابھی اوریجنل سوال تھا مظہر طبی کا. ہاں اب میں اس کی طرف آتا ہوں. اب دیکھیں کیونکہ پیک کا جو دور تھا جس میں آپ نے جیمز پروڈیوس کیے وہ 20 سے 25 سال کا تھا یونین کا، اس میں 60s اور 70s کی دہائی جو ہے وہ آپ مینلی وہ پرومیننٹ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی آپ کوئی بھی پارٹی اٹھا لیں، اس میں اگر آپ نون لیگ میں لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک احسن اقبال ہے، ایون اس دن میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جب وہ انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یار ایک بندہ احسن اقبال ہے جو پتہ لگتا ہے کہ یار کچھ پڑھ لکھ کے آتا ہے. تو احسن اقبال کس چیز کی پیداوار ہے آپ کے؟ بلکہ میں صرف پالیٹکس کی بات نہیں کروں گا، آپ کے بہت سارے پالیٹیشینز، وہ تو نام لینا شروع کریں تو پھر ایک لمبی فہرست ہے. آپ ویسے اگر دیکھیں آپ کے ایکیڈیمیا کے اندر جن لوگوں نے بڑے کام کیے، آپ کے ابھی جو پولیٹیکل تھنکرز ہیں، پل ڈیٹ ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے جو آپ کی پالیٹکس، اس کے فاؤنڈر اس کو جو پیٹرن ہیں وہ یونین لیڈر رہے ہیں. نہیں یہ تو پھر بھائی جان اس طرح میں پولیٹیکل تھنکرز کی بات کر رہا ہوں نا. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یونین نے کچھ نہیں دیا. آج کل کی پالیٹکس کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونین کے پروڈیوس کردہ لیڈرز کا ایک کردار ہے، لیکن اگین میں وہ یہ بات کہوں گا کیونکہ تسلسل برقرار نہیں رہا اور وہ پائپ لائن کو بیچ میں ابرپٹلی بند کر دیا گیا تو وہ سپلائی رک گئی، اور اس میں زیادہ ہو سکتا ہے اگر وقت آگے بڑھتا تو زیادہ ڈائیورسٹی بھی آتی. اور وہ بھائی جان آپ مظہر طبی پہ نہیں آ رہے، اس طرح تو میرے پاس بہت بڑی مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ گنوا رہے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹ یونین یہاں بیٹھے یہ اچھے یہ فضائل ہیں، تو میں آپ کو ان کی کافی جو شرولیں تھیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں. لسانیت کی بنیاد پہ کراچی کے اندر کئی اسٹوڈنٹ یونین بنی ہیں، ان کا جو گینگ وائلنس رپٹ کیا، ہزاروں بندوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی، کراچی شہر جلتا رہتا تھا. MQM پیداوار اسٹوڈنٹ یونین کی تھی، انہوں نے یونینائز کر کے پھر پورے شہر کو ٹیک اوور کیا تھا. تو میرے بھائی صرف فضائل نہیں گنوانے، اصول پہ اگر ہم آئیں. سوری اسد بھائی، اس میں نا تھوڑی سی ڈسٹنکشن کریٹ کر دیں کہ یونین کو نا آرگنائزیشن سے تھوڑا سا سیپریٹ رکھنا ہے ہم نے کہ آپ نے اگلا سوال وہی تھا. ہاں میں وہی کہہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ MQM نے یونینائز کیا یا جس طریقے سے بھی ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے تھرو یعنی کام کر رہے تھے. تو ہمیں پہلے یہ بھی ہم تھوڑا سا اس میں فرق کر لینا کہ یونین ہوتی ہے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جو یعنی جنرل اسٹوڈنٹ باڈی الیکٹ کر کے لے کے آتی ہے، خواہ وہ کسی بھی تنظیم سے ہوں. لیکن جو تنظیمی اسٹرکچر ہے اس کے اندر وہ ڈیموکریسی ہو یا نہ ہو وہ ایک سیپریٹ بحث ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ یونین کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ ایک آرگنائزیشن اس کو کنسیڈر کریں. اچھا اس میں ایک چیز جو آپ کا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ایک الگ سے اسٹوڈنٹ یونینس کی کیا ضرورت ہے. صحیح ہے، آپ ڈائریکٹ سے مین اسٹریم پالیٹکس میں کیوں نہیں لے آتے؟ اس میں بھی 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اسٹوڈنٹ لائف جو ایک گریجویٹ ہوتا ہے وہ پاکستان میں ایک ایوریج ایج ہے گریجویشن کی 22 سال سے 24 سال کے دوران آپ یونیورسٹی سے باہر آ جاتے ہو، یعنی گریجویٹ کر جاتے ہو. اور ہماری تمام جو میجر آپ کے لیجسلیچرز ہیں ان میں آپ کی جو الیکشن لڑنے کی عمر ہے وہ 25 سال ہے. تو یعنی اسٹوڈنٹ لائف والے ٹائم پیریڈ میں تو آپ الیکشن لڑنے کے لیے آئینی طور پر اہل ہوتے ہی نہیں ہو. صحیح ہے، وہ ایک ایج کا بیریئر ہے. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں نا وہ آپ کے تعلیم سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم آپ کی جو پوری ایک لائف ہوتی ہے آپ کے اوپر بالکل رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی ہیں، آپ پریکٹیکل لائف میں نہیں گئے ہوتے. آپ کی ایک طرح سے پوری دنیا جو ہے نا، اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں تو وہ آپ کا وہ گھر بھی ہے، وہ آپ کا وہ درسگاہ بھی ہے اور سارا کچھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور یہ وہ دیکھیں یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے صرف ان سے ہمیں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں اچھے سیاستدان نہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ تو ہماری سیاست کی نرسریاں نہیں بلکہ یہ تو ہمارے ہر شعبے کی
اور انسانی زندگی سے وابستہ ہر چیز کی نرسریز ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے. ویسے میرا ایک آپ سے بھی سوال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے, جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو اس سے افیکٹ ہونے والے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں ان کا کتنا انپٹ ہے, وہ کتنے امپاورڈ تھے, یا وہ پالیسیز کتنی زیادہ ان سے پوچھ کے یا ان کی مرضی کے مطابق بنائی گئی. سر اگر ایک پالیسی ایک وائلنٹ تنظیم کے خلاف بن رہی ہے تو اسے مشورہ تھوڑی لیا جائے. اچھا دیکھیں, وائلنس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, میں وائلنس کی طرف آ جاتا ہوں. پہلی بات یہ دیکھیں APMSO بنی جس نے مظہر طبی تو ایک چھوٹی مثال ہے, میرے خیال سے زیادہ بڑی مثال پھر الطاف حسین ہے. صحیح ہے, الطاف حسین ہے. دیکھیں جب یونین پہ بین لگا تو اس کے بعد کیا ہوا, پاکستان کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس بالکل چینج ہو کے رہ گئی. کیونکہ آپ پہلے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ الائن کرتے تھے نظریاتی بنیادوں پر, لیفٹ کے رائٹ کے. بعد میں ہونا یہ شروع ہو گیا کہ اسٹوڈنٹس نے جو ان کو ریپرزنٹیشن ملی ایتھنک آرگنائزیشنس کے اندر. صحیح ہے, اور یہ بین سے پہلے نہیں ہوتی تھی. نہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, بین سے پہلے آپ کو شاید کہیں پہ ملے, لیکن بین سے پہلے یہ بالکل نہیں تھی. بلکہ ابھی کا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ماضی کو چھوڑیں, آپ ابھی پریزنٹ کی طرف آئیں. قائد اعظم یونیورسٹی دیکھ لیں. قائد اعظم یونیورسٹی آپ دیکھیں, میں نہیں جمعیت کا ناظم تھا, میں خود پائٹ کے اندر بھی مجھے پائٹ چھوڑنی پڑی. کیوں؟ کیونکہ جو ایتھنک تنظیمیں تھیں وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کا ڈیتھ وارنٹ نکالا ہوا ہے. صحیح, اس حد تک جاتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اتنی خطرناک بات ہے ہماری فیڈریشن کے لیے بھی, ہمارے ملک کے لیے بھی. آپ نے بنگلہ دیش میں آپ کے ساتھ کیا ہوا, جب لوگ ایتھنک لائنز پہ آرگنائز ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ, ان کو ایتھنک لائنز میں آرگنائز کرنے میں آپ کے جو خاص کر کے مشرف ارام ہے تو باقاعدہ اس چیز کو ایک طرح سے ہم نے دیکھا کہ کیمپسز کے اندر پروموٹ کیا گیا. اور جو ایتھنک ہمارے گروپس تھے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. یہ 2000 سے لے کر 2010 تک آپ کہہ لیں. اور آج تو لوگ جمعیت کا نام لیتے ہیں, بالکل پنجاب یونیورسٹی کے اندر اور دیگر کچھ کیمپسز کے اندر ہوتا ہے. لیکن ابھی اگر آپ اس کا موازنہ کریں جو ایتھنک تنظیمیں کرتی ہیں وہ بہت زیادہ. اور ان ایتھنک تنظیموں سے پھر کیا ہوا, بلوچستان کے اندر FC اور فوج کے جوانوں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے 2019 کے اندر, تو پتہ لگتا ہے کہ جو مین اٹیکرز تھے, جو ان کے کمانڈرز تھے, وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. اور انہوں نے یہ نفرتیں اور یہ سارا کچھ, اور جب وہ جب سامنے آیا تو پتہ لگا شہادات بلوچ اور ایک اور کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تو یہ 2 اسٹوڈنٹس تھے. اور یہ بعد میں جا کر BLA کے کمانڈرز بنے اور بعد میں فوج کے اوپر حملوں میں ملوث رہے. صحیح ہے, یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر ایتھنک کاؤنسلز تو. اور ابھی بھی اگر آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے ایتھنک کاؤنسل کے پاس چلے جائیں, ان سے آپ پوچھیں یونین ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ بے شک لیفٹ کے لوگ جائیں, وہ لیفٹ کو بھی مارتے ہیں, رائٹ کو بھی مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ان کو بدماشی ملی ہوئی ہے. اب پختون کہتے ہیں کہ بھائی میرے 6000 لوگ ہیں, کیونکہ 6000 اگر پختون پڑھتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی میرے 6000 لوگ ہیں. اور میں نے خود ایز دی پریزیڈنٹ آف IJT اسلام آباد چیپٹر, میں نے خود ان کے ساتھ ڈائلاگس کیے. کئی بار ہم امن کے پیغامات لے کے گئے اور کہا کہ یار آؤ مل بیٹھتے ہیں, دفعہ کرو, بات کرتے ہیں. وہ اس بات پہ نہیں آنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ 1 یونٹ پالیسی ہے. یہی اگر جمعیت کے اوپر آپ کرتے ہیں, دیکھیں پھر جمعیت کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یونین کے الیکشنز نہیں کرانے تو پھر ہمارا ایک اچھا خاصا ہولڈ ہے, ہم کیوں گیو اپ کریں. اور واقعی وہ کیوں گیو اپ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ گیو اپ کریں گے ہم تو یہ اسپیس کسی ایتھنک گروپ نے آکوپائی کرنی ہے, جو کہ اب وہ میرے خیال میں پنجاب یونیورسٹی میں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. کافی حد تک آپ اٹھا کے دیکھیں پنجاب یونیورسٹی میں ایتھنسٹی کی بنیاد پہ ہو گیا, بہت زیادہ ہو گیا. آپ دیکھیں آج سے 5-6 سال پہلے آپ کو خبریں ملتی تھیں کہ یار جمعیت نے مارا ہے, اب آپ کو خبریں ملتی ہیں جمعیت والے نے مار کر. میں تو جب کہ مرکزی شورا میں تھا تو میں تو پنجاب یونیورسٹی والوں سے یہی کہتا تھا کہ یار ہم سنتے تھے کہ یار تم مارتے ہو اور یہاں پر جب تم شورا میں آتے ہو تم رو رہے ہوتے ہو کہ ہمیں مار پڑ گئی. تو وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. لیکن اگین تو یونینز کو اور نظریاتی طور پر, سیاسی طور پر اسٹوڈنٹس کو اے پولیٹیکل رکھنے کے لیے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو یہ لگتا تھا کہ جتنا اے پولیٹیکل رہیں گے اتنا ہمارے فائدے میں. ہوا کیا ہوا یہ کہ آپ کی ایتھنیسٹی کی بیسس پہ لوگ جب آرگنائز ہوئے تو پھر آپ کے پاس الطاف حسین بھی نکلا. الطاف حسین بھی دیکھیں نا 80s میں مرج ہوئے نا جب بین لگا ہے, اس کے بعد 90s میں ان کی پیک آئی, لیٹ 70s میں. صحیح ہے, تو وہ ان کی جو پورا عروج ہے وہ بین میں ہے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک سائیکلوجیکل بات بتا دیتا ہوں. میں اور یہ بھائی لیٹ سے ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, صحیح ہے, ہمارا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے. میں اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہوں آن کیمپس
جو کہ وائلنس کے زمرے میں آتی ہے یا غیر اخلاقی ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ یار میں کبھی بھی اسٹوڈنٹ کا ووٹ لے کے الیکٹ نہیں ہو سکتا. اگر میں نے اسٹوڈنٹ کا ووٹ لینا ہے نا تو میں 24 گھنٹے بیٹھ کے پتہ کیا سوچوں گا کہ یار میں کس طرح اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ میں لاؤں. میں اس ٹائم پھر آئیڈیاز جنم لیں گے, اچھا یار میں اسٹوڈنٹ ویلفیئر کی یہ کر دوں, اچھا یار میں ٹرپ آرگنائز کر دیتا ہوں, اچھا یار یہ بڑا مسئلہ ہے ہاسٹل میں پانی گندا آتا ہے, یار میں پانی کسی چیز سے صاف کروا دیا نا میں نے, میری واہ واہ ہو جانی ہے, میں شاید اگلا الیکشن جیت جاؤں. پھر آپ یہ سوچو. ادھر میں کی بات سے کاٹ رہا ہوں, یہ جو آپ نے اصول بیان کیا ہے کہ اگر پالیٹکس کا انتخابات ہو, یعنی کہ بیسکلی انتخابات ہوں اسٹوڈنٹ لائف کے اندر, تو پھر ہر بندہ نا اسٹوڈنٹ ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہے. یہ تو جمہوریت کے لیے بھی سچ ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ عقل یہ مانتی ہے کہ اگر آپ این کا الیکشن لینا چاہتے ہیں, لیٹ سے چنگی امر صدو آپ کی کنسٹیچوئنسی میں آتی ہے, تو آپ چنگی یہ کام کریں گے تو لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے, لیکن میرے بھائی ایسے ہوتا نہیں ہے. نہیں, اس میں دیکھیں ویسے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں ان کا یہ نالیاں پکی کرانا وغیرہ یہ لوکل باڈیز کا کام ہے. وہ ایک سیپریٹ بحث ہے. ہاں وہ ایک سیپریٹ بحث ہے, لیکن دیکھیں نا چلے ہم یو سی کی بات, یو سی کا کونسلر جب الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ یہی دعوے کرتا ہے کہ بھئی میں یہ مسئلہ حل کر دوں گا, میں وہ ایشو بیسڈ سیاست کرتا ہے. دیکھیں کراچی میں جماعت اسلامی کیوں کامیاب ہوئی, پورے پاکستان میں آپ کو کوئی ووٹ نہیں دیتا. کراچی میں لوگوں نے اس لیے ہمیں ووٹ دیا کیونکہ ہم نے جس لیول پر جا کے جماعت نے ایشوز کو اجاگر کیا اس لیول پر کسی اور نے نہیں کیا, اور پی ٹی آئی کا بھی ووٹ بینک پیچھے رہ گیا ہمارے ووٹ بینک سے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لوکل لیول پر لوگ بھی آپ کو ووٹ دیتے ہیں اگر ان کو یہ لگے کہ یار یہ بندہ آ کے میری گلی پکی کرا دے گا. یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس بہت ڈفرینٹ ہے. یہ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو مین اسٹریم پالیٹکس سے کمپیئر نہ کریں. مین اسٹریم پالیٹکس میں آپ کو تھانہ کچہری بھی کرنی ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اور اس میں پڑھے لکھا گروپ بھی ہے, ان پڑھ بھی ہے, امیر بھی ہے, غریب بھی ہے, جاگیردار بھی ہے, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یونیورسٹی میں کیا ہے, یونین کا الیکشن ہو رہا ہے, نہ تھانہ ہے ادھر, نہ پٹواری ہے ادھر, نہ کسی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے کیسز ہیں, نہ مقدمے بازی ہے. اس میں سمپل نہ پیسہ خرچ کرنا ہے آپ نے. نہیں تو پھر جو آپ کا بنیادی اصول ہے کہ یہ ضروری ہے تاکہ جمہوریت اسٹرینتھن ہو, اگر جمہوریت کے سارے رنگ ہیں ہی نہیں وہاں پہ جو آپ کو کل انتخابات میں دیکھیں تو پھر اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بنیادی طور پر ہمارے ملک کا ابھی ایک جو اتنا بڑا کرائسس ہمارا ڈیولپ ہو گیا, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کلیدی کردار اس بات کا کہ آپ لوگوں نے, آپ دیکھیں میں خود کیونکہ ایک طلبہ تنظیم سے وابستہ رہا ہوں, اور یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے, پتہ نہیں چلتا ویسے, ہاں وہ ہمارے بھائی بھی رہے ہیں. تو اب ہوتا پتہ ہے کہ میں نے یہ احساس نوٹ کیا ہے, اور ابھی بھی ایون رائٹ ناؤ میں ایک جماعت اسلامی سے میرا تعلق ہے, تو جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا, ایک ایسا بندہ جس کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا, اس کو جب پتہ لگتا ہے نا کہ کوئی پارٹی والا بندہ ہے تو ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور میرا یہ ذاتی ایک احساس ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سسٹمیٹکلی پالیٹکس کو اتنا گندا کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ اسکول میں پڑھتے ہیں اور کسی کو پتہ لگ جائے کہ جی اس کے والد صاحب ہم خود پڑھتے تھے, بہت سارے بچوں کے والدین تو آٹومیٹکلی دماغ میں خیال ہے یقیناً کرپٹ ہوگا. صحیح ہے, 95% چانسز کا باپ کرپٹ ہوگا اور نیکسٹ لیول پہ کرپٹ ہوگا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میں جب لوگوں کے پاس جاتا ہوں اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار میں ایک فلاں پارٹی کی طرف سے ہوں اور ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کریں, تو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں لوگوں کو جب دعوت عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں تو سسٹمیٹکلی پالیٹکس کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے. صحیح ہے, اور یہ کس نے بنایا ہے سب کو پتہ ہے کس نے بنایا ہے. کیوں؟ اگین بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں کون نہیں چاہتا کہ لوگوں کو ان کو پولیٹیکل رائٹس پتہ لگیں. صحیح ہے, آپ کہتے ہو آپ نے 18 سال کے بچے کو ووٹ کا رائٹ دیا ہوا ہے. صحیح ہے, اگر 18 سال کا بچہ اتنا عقل مند ہے کہ وہ ملکی سیاست کے فیصلے کرے قومی سطح پر, تو وہ اتنا آپ اس کو قابل نہیں سمجھتے کہ یار وہ اپنے کیمپس کو کون بہتر مینیج کر سکتا ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ مجھے لگتا ہے 18 سال کے بچے کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تو اصول تو ختم ہو گیا نا. پھر میرا خیال ہے ووٹ کی ایج ہی 25 سال ہونی چاہیے. دیکھیں مشرف ایرا سے پہلے نا 2002 میں مشرف صاحب نے 18 سال کی شرط لگائی ہے. اس سے پہلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں کل رات کو ہی پڑھ رہا تھا, اس سے پہلے 21 سال کی عمر میں ووٹ ہوتا تھا, اس پہ بھی میں آتا ہوں. دیکھیں لیکن بنیادی بات یہ ہے, حمزہ بھائی نے جس سپریم کورٹ کی پٹیشن کا ذکر کیا, جب یونین پہ بین لگا اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا 91 میں کیس شروع ہوا, 92 یا 93 میں فیصلہ, 93 میں جب فیصلہ ہے اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے. صحیح ہے کہ جی جب بچہ داخل ہوگا تو وہ جی اس کے پیرنٹس ایک ایفیڈیوٹ دیں گے جس میں لکھیں گے کہ دیٹ آئی ول ناٹ انڈلج ان پالیٹکس. اب مجھے ایک بات بتائیں, ایک طرف 18 سال کا بچہ ووٹ ڈال رہا ہے, کیا از دیٹ ناٹ انڈلجنس ان ٹو پالیٹکس؟
نمبر 1. نمبر 2 یہ وائی صحیح ہے یعنی کیوں. پھر دوسری بات ہے کہ یہ ایک الگ بحث ہے, یہ قانونی بحث ہے کہ آپ پالیٹکس کو ڈیفائن تو کریں نا. مثلا جب بھی آپ قانون میں کسی چیز کو پروہیبٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ اس کو, میں کل سے کہہ دوں جی پچوچا کرنا منع ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں پچوچا کہ اب آپ ڈیفائن کریں کہ دس از پالیٹکس اور یہ بین ہے. صحیح ہے. میں خود NDU جو کہ ایک ملٹری کا ادارہ ہے اس میں اسٹوڈنٹ تھا. کرونا کے دنوں میں اسٹوڈنٹس کے بہت سارے مسائل تھے, تو ہم نے بہت میسو لیول پہ پروٹیسٹ لیڈ کیے سارا کچھ. میں نے اپنی یونیورسٹی میں پروٹیسٹ نہیں کیا, مجھے پتہ تھا ادھر تو ابھی علاقہ غیر ہاں علاقہ غیر ہے, اس میں تو کیا کہتے ہیں بہت, تو خیر اینی ویز. تو میں نا روز پریس کانفرنس کر رہا تھا, تو ایک دن میرے گھر اتنی موٹی فائل آ گئی, اس میں میری ساری پریس کانفرنسز, میری ساری ٹویٹس اور میری ساری فیس بک پوسٹ کا اسکرین شاٹس, اور جی آپ کو جی ڈسپلنری کمیٹی کے سامنے بلایا گیا. وہ ان کیمرہ سیشن تھا, 4 تو جرنیل تھے بشمول حاضر سروس اور ریٹائرڈ. صحیح ہے. 2 وردی میں تھے, 2 بغیر وردی کے, اور ان کیمرہ سیشن تھا. اور جیسا آپ کی پوڈ کاسٹ میں کیمرے لگے ہوئے ہیں بالکل اسی طرح کیمراز لگے ہوئے تھے. اور وہ میرے سے انہوں نے بڑے اسپیسیفک سوال پوچھے, اور انہوں نے میرے سامنے وہی ایفیڈیوٹ لا کے رکھا کہ جی یہ جی سیکشن 6 پڑھیں, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. تو میں نے ان کو کہا کہ اس کو آپ ایکسپلین کریں تو بہت ویگ ہے. میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا تو اس کا مطلب ہے میں ووٹ بھی نہ ڈالوں, کیونکہ سائن تو میں نے اسی چیز پہ کیے ہیں. اچھا نمبر 2, میں نے کہا میرا ایک کلاس فیلو تھا, اس کے والد صاحب سینیٹر تھے. وہ جب الیکشن آئے تو اس نے پوری کیمپین چلائی. تو میں نے کہا وہ کیمپین چلاتا پھر رہا ہے تو کیا وہ بھی اس رول کے تحت رول میں آتا ہے. اچھا پھر میں نے کہا اس میں مجھے بتائیں ان سائڈ کیمپس یا آؤٹ سائڈ کیمپس کی کوئی شرط ہے یا نہیں. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ تو اس ٹائم ہماری جو ڈین تھی انہوں نے بولا کہ نہیں میں اس کا اطلاق کیمپس پہ بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے یہ جو اتنا بڑا میرے اوپر چارج شیٹ میرے گھر بھیجا ہے, اتنی موٹی فائل, اس میں ایک اسکرین شاٹ ایک اخباری تراشا مجھے یہ دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ دانیال عبداللہ نے NDU میں یہ کیا. میں کہا NDU کے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں دانیال عبداللہ کون ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا شاید, میں اتنا محتاط ہوں. تو اب وہ چپ کر گئے, اور جاتے ہوئے میں نے ان کو یہ کہہ دیا, میں نے کہا اور دوسرا یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اگر تو آپ یہ کہ اچھا. پھر وہ کہتے ہیں, وہ ایک جنرل صاحب تھے, وہ کہتے ہیں نہیں آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم ہیں اور اسلامی جمعیت طلبہ ایک سیاسی جماعت ہے. صحیح ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ ثابت کر دیں. بائی ڈیفینیشن ایک سیاسی جماعت وہ ہے پاکستان میں جو الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہو. جی انتخابات. میں نے کہا جمعیت تو الیکشن کمیشن کیا کہیں پہ بھی رجسٹرڈ ہو تو لا کے مجھے دکھا دیں. صحیح, وہ تو جماعت اسلامی کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے. صحیح ہے, اس کا دستور الگ ہے. تو یعنی یہ مذاق طلبہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. صحیح ہے. اس میں آپ کے آئین کے بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی آپ اپنے طلبہ سے کھینچ رہے ہیں آپ بالکل. اور اس سے ہونا کیا ہے, دیکھیں ایک آخری بات اس میں ایڈ کر دوں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات تسلیم کرتا ہوں, وہ صحیح ہے یا غلط اب یہ فیصلہ آپ لوگ مل کے کر لیں, سننے والے بھی کر لیں, آپ کی آڈینس کر لیں. وہ یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر, حمزہ بھائی یہاں پر لمز کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, لمز میں 25 سال سے الیکشن ہو رہا ہے. مجھے آپ بتائیں کتنے انڈر ورلڈ کے ڈان ان کی یونین سے پروڈیوس ہوئے؟ ایک بھی نہیں ہوا. صحیح ہے. اور تو بیسیکلی بات, اور کتنے وائلنس کے انسیڈنٹس ہوئے کبھی الیکشن میں. ایک ڈفرینٹ وجہ ہے, میں بتا دیتا ہوں. انٹل ریسنٹلی 5-6 سال پہلے تک تو یہ اشرافیہ کی یونیورسٹی تھی, ٹھیک ہے. اشرافیہ وائلنس نہیں کرتی, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وائلنس کا کرتی نہیں ہے. دیکھیے وہ ایک سیپریٹ بحث ہے, ٹھیک ہے. اشرافیہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے نجی علاقوں میں یہ کارروائی نہیں ڈلواتی. بات سمجھ گئے آپ کہ DHA میں یہ کارروائی نہیں ڈلے گی, یہ کارروائی ڈلے گی اچھڑے جا کے, ٹھیک. اور فائنینس کرٹیکل ہوتا ہے. پاورٹی از دا ریزن فار موسٹ وائلنس. اور ایون لسانیت کی تقسیم جو ہے اس کے پیچھے پاورٹی ہوتی ہے, دین کی تقسیم کے پیچھے پاورٹی ہوتی ہے, ریڈیکلائزیشن کے پیچھے بھی پاورٹی ہوتی ہے. اسد بھائی اس میں تھوڑا سا تھا کہ 2001 سے گومل یونیورسٹی یعنی ایک تو پیریفری میں ہے, سرکاری یونیورسٹی ہے, وہاں پہ بھی الیکشن ہوتے ہیں. وہ اب اس کو آپ کاؤنسل کر دیں یا پھر جو ایگزیکٹو باڈی یا یونیورسٹی. گورنمنٹ یونیورسٹی کی ایتھنک لائنس کی ریشو کیا ہے؟ چلیں ایتھنک لائنس یہ یعنی غالباً KP سائڈ پہ ہی پڑتی ہے. پختون ہے سارے, پختون میجورٹی پختون. اب جب آپ ڈائیورس, سب سے جو آپ کا میجر ایشو آتا ہے نا یونینس کا, کبھی بھی وہ سیم ایتھنک سیم اکنامک لائنس پہ ایگزسٹ کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں. میں اسی طرف دیکھیں ڈائیورسٹی پہ آتا ہے. بالکل. جب آپ کی ایک یونیورسٹی کے اندر ڈائیورس پاپولیشن, ڈائیورس اکنامک لائنس کی پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہے, وہاں پہ وائلنس ایرپشن کے چانسز بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان ایکچویلٹی جو کیس اسٹڈیز تھی اس کی, وہ ڈائیورس اسٹوڈنٹ باڈی کی ہوتی تھی. لمز مونولیتھ ہے,
یہ نہیں کہ وہاں پہ ڈفرینٹ لوگ نہیں, مونولیتھ فائنینشلی مونولیتھ ہے. ابھی ریسنٹلی شاید پاپولیشن میں تھوڑا چینج آیا ہو. میں تھوڑا سا یہاں پہ انٹروین کروں گا, پھر مائرہ بعد میں آ جاتی ہے, کہ لمس کے اندر ہمارا ایک نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام ہے جس کے ذریعے سے جو فائنینشلی ڈائیورس بیک گراؤنڈز ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں, اور بہت زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہ وہ ہیں جو انڈر پریولیجڈ ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے. تو بہت زیادہ حد تک آئی تھنک کافی پرسنٹیج ہے, مجھے ایگزیکٹ پرسنٹیج نہیں پتا, مجھے ایگزیکٹ اسٹیمیٹ نہیں پتا, لیکن اس طرح کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ. لیکن وہاں پہ آ کے بھی پھر سوشلی وہ اڈیپٹ کر جاتے ہیں, جس طرح کی انوائرمنٹ لمس کے اندر ہے. اشرافیہ بن جاتے ہیں, اشرافیہ سوچنے کے لحاظ سے شاید بن جاتے ہیں. کیا ہو گیا. لیکن اشرافیہ بننے کے بھی دو طریقے ہیں نا, ایک تو آپ اکنامکلی بن جاؤ, اور دوسرا آپ ایسے سوچ کے لحاظ سے سوشلی آپ ایک ایلیٹ کے اندر آ جاؤ. تو مسئلہ اب یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ نہیں بلکہ اچھی بات ہے کہ کیونکہ وہ سوچنا اس لحاظ سے شروع کر دیتے ہیں, تو ویسے ہی جو ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ بھی انٹرنلی تو نان وائلنٹ ہی ہے ایز کمپیئر ٹو جو پاورٹی اسٹرکن لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ وائلنٹ. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اشرافیہ نان وائلنٹ ہے جب اور اشرافیہ سے ڈیل کرتی ہے, ویسے اشرافیہ بائی ڈیفینیشن وائلنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اشرافیہ جب آپس میں ڈیل کر رہی ہے سوشلی ایک جیسے لوگ ملے ہیں تو وہ نان وائلنس کی طرف تھوڑا سا چلا جاتا ہے. لیکن اب اس کے اندر یہ بھی چیز آ جاتی ہے نا کہ وائلنس شروع کہاں سے ہوا. اوکے ٹھیک ہے, تو اس کے اندر اگر ہم چلے جائیں, ہم ہسٹری کے اندر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب 1970s میں کہتے ہیں کہ گولڈن ایرا تھا اسٹوڈنٹ یونینس کا, اور بہت کہتا ہے اسٹوڈنٹ یونین, یہ ندیم پراشا صاحب شاید آپ جانتے ہو ان کو, جی میں کافی لکھتے ہیں, وہ خود یونینس کا شاید پارٹ بھی رہے ہیں. جی جی, تو وہ تو ڈیفائن کرتے یعنی ہیں کہ ایک بندہ یونین میں تھا اپنے دور میں, کہتا ہے سب سے اچھا ٹائم تھا. ہاں, اب خیر وہ لکھتے بھی ہیں نا, آتھر بھی بن گئے ہیں. جی جی, وہ عیسیٰ گواہ موسیٰ ہم کہتے ہیں نا, تو ایسے کہا جاتا ہے کہ گولڈن ایرا تھا, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بھٹو صاحب جو ہے تو خود بھی سوشلسٹ ٹینڈنسیز تھیں اس کے اندر, تو انہوں نے امپاور کیا اسٹوڈنٹس کو. اور امپاورمنٹ کا ایک جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے جو دانیل بھائی نے بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے ایک فارن پالیسی کا ڈیسیجن تھا نا, اس کے لیے بھی وہ اسٹوڈنٹس کو کانفیڈنس میں لینا چاہ رہے تھے. لیکن اسی طرح انہوں نے اب جو سب سے میجر ڈیولپمنٹ کی وہ یہ کی کہ جو اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن تھی وہ انہوں نے اس طرح سے بڑھائی کہ اب وہ سنڈیکیٹ باڈیز ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں, ایڈمنسٹریٹو باڈیز ہوتی ہیں جہاں پہ ان کے پاس پالیسی میکنگ کا اختیار ہوتا ہے. تو انہوں نے وہاں پہ بھی ان کو ایڈمٹ کر لیا, جس کے ذریعے سے وہ ایڈمنسٹریشن کے ایک طرح سے ایکول ہو گئے. ان کی مرضی کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب راٹ کہاں سے شروع ہوا؟ راٹ یہاں سے شروع ہوا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے دیکھا کہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں اور ایک ڈکٹیٹر کو بھی انہوں نے ٹاپل کر دیا, تو وہاں سے انہوں نے ان کو پیٹرنائز کرنا شروع کر دیا اور اپنے ونگس بنانا شروع کر دی یونیورسٹیز کے اندر. ہائی جیک کر لیا. اب یہ ہائی جیکنگ چلی جاتی ہے اپنی پیک پہ 1979 میں, اور 1979 میں بھٹو صاحب کو بھی اتار دیا گیا تھا. خیر بھٹو صاحب سے ہی ہم شروع کر لیتے ہیں. بھٹو صاحب کی ایک اور جو پہلے تھا وہ یہ تھا کہ جو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی وہ زمانے میں بڑی لیفٹ کی بہت بڑی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی, اور وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. تو انہوں نے اب یہ کیا کہ بھٹو صاحب کو سپورٹ کیا, لیکن کیونکہ بھٹو صاحب اتنے سوشلسٹ نہیں تھے جتنے NSF تھی, تو وہ بھٹو صاحب سے تھوڑا الگ ہوتے گئے. یہ لیفٹ کا ایشو ہے, وہ ایک دوسرے کو ایکسٹریم لیفٹ نہیں مانتے. ایسے ہی ہے. تو اب جو لیفٹ تھا اس زمانے میں وہ بھی یہ بھی کرتا تھا کہ جیسے اگر بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن تو کی, لیکن کوئی فیکٹری اگر رہ گئی ہے تو وہ جا کے قبضہ کر لیا وہاں پہ انہوں نے, ٹھیک ہے, وہاں کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. لیکن ورکرز بھی ہوتے تھے, ورکرز اپنا یونین بنا لیتے تھے, وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. لیکن اب بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ اپنا ایک ونگ بنا لیا اسٹوڈنٹس کا, اور وہ اسٹوڈنٹ ونگ کہلاتا تھا پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. اب وہاں پہ انہوں نے وائلنس اس طرح شروع کیا کہ ان کو ٹکر دے رہے تھے جماعت اسلامی والے, کیونکہ جماعت اسلامی ایک طرح سے پولر اپوزٹ تھے بھٹو صاحب کے. جمعیت ان کا بیسکلی ایک ونگ تھا. جماعت اسلامی سے کافی حد تک افیلیٹڈ تھی, ٹھیک ہے, اسٹرانگ انفلوئنس تھا. کہتے یہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ تھے, لیکن ایڈیولوجیکل بھی ایک پوزیشننگ ہوتی ہے. سر وہی جو PSF تھا وہ وہی تھے اس کے. اچھا خیر, اب یہ ہوا کہ IJT بھی تب کیمپس پہ ان کا رائز شروع ہو گیا تھا اور وہ پولیٹیکلی چارج ہو رہے تھے, تو ان کا بہت بڑا کانفلکٹ ہو گیا کیونکہ یہاں سے موبلائز کرنا ہوتا تھا بھٹو صاحب کو بھی اور باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو, اسٹوڈنٹس کو. یہ گولڈن ایرا میں ہو رہا ہے, یہ گولڈن ایرا میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ہوا کیا؟ کیونکہ ندیم فروغ پاشا صاحب جمعیت کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. اچھا وہی کہتے ہیں, میں تھوڑی کہا یار, میں تو یونیورسٹی بھی نہیں گیا. لیکن یہ بھی دیکھیں نا, اب شروع سے وائلنس نہیں تھا, وائلنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں. ہیلدی پولیٹیسائزیشن بھی تو ہوتی ہے نا, کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ افیلیٹڈ ہو, پھر بعد میں جا کے آپ نے انہیں پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کرنا ہے اور ملک کی سیاست بھی چلانی ہے. اب وائلنس یہ ہوا کہ بھٹو صاحب نے بھٹو صاحب کی جو PSF تھی اس کے اندر ایک ونگ بنا, جیسے کہتے تھے ان کا ملیٹنٹ ونگ تھا بیسکلی. تو اس کو کہا جاتا تھا میرا خیال ہے پروٹیکٹرز گارڈ یا پیپلز گارڈ, کہتے تھے FSF کی B ٹیم. اچھا اس کو کہتے تھے پیپلز گارڈ, ٹھیک ہے. اب وہ ان کے پاس شروع سے AK-47 نہیں تھی, ان کے پاس تھے چھڑیاں ہوتی تھیں ان کے پاس, اور وہ مکوں وغیرہ سے اپنا کام چلا رہے تھے اس زمانے تک. اور جماعت اسلامی بھی پھر تھوڑا سا ریسیپروکیٹ تو کرتی تھی ظاہر, IJT. اب ہوا یہ کہ جب ضیاء صاحب آ گئے تو ضیاء صاحب نے دیکھا کہ کس طرح سے بھٹو کے خلاف IJT کھڑی ہو رہی ہے,
تو انہوں نے IJT کو پیٹرنائز کرنا شروع کر دیا. پھر 79 میں وار ہو جاتی ہے. اب وار جب ہو رہی ہوتی ہے افغانستان کی, اسی زمانے میں پولیٹیکل اپریشن بھی پاکستان میں چل رہا ہوتا ہے, اور زیاد صاحب کی رجیم کے اندر ہی یہ ہوتا تھا کہ PSF والوں کو اسپیشلی وہ دبا کے رکھتے تھے, ان کو کیمپسز پہ نہیں آنے دیا, یا آل سارٹس جس طرح سیاسی جماعتوں کو دبایا جاتا ہے اس جی طرح ان کو دبایا جاتا ہر قسم کا آپریشن کہ وہ کارنر میٹنگز نہ کریں, یہ نہ لیکن وہ آپریشن جو تھا وہ فائر بیک کر گیا, کیونکہ آپ اگر کسی کو روک رہے ہو, اتنا دبا رہے ہو, تو آبویسلی ریئیکشن تو آئے گا. اور ریئیکشن میں یہ ہوا کہ انہوں نے پھر جا کے افغانستان کا اسلحہ خریدنا شروع کر دیا PSF نے, اور وہ پھر جا کے الذوالفقار سے لنکس بننا شروع ہو گئے. الذوالفقار کے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی, تو وہ انہوں نے اسلحہ خریدنا شروع کر دیا. صحیح ہے. اور IJT تھی, اس نے بھی ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا ان سے لڑنے کے لیے, تو وہاں سے بھی اسلحہ آنا شروع ہو گیا. عبدالفقار کی یہ کہانی ہے, الذوالفقار کی, کہ اب جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تو ان کے جو 2 بچے تھے شاہ نواز اور مرتضیٰ, وہ بھاگ کے چلے گئے افغانستان جا کے انہوں نے, کیونکہ وہاں پہ سوویٹ ہوتے تھے اور بھٹو صاحب بھی تھوڑے سوشلسٹ تھے, تو سوویٹس نے ایک اپنا ہی پپیٹ بٹھایا ہوا تھا, بابرک کمال اس کا نام تھا. تو اس نے یہاں پہ فائنینشلی بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا ان دونوں بچوں کو, ویسے بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے وہ کچھ ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز کرنا شروع ہو گئے پاکستان کے اندر بھی. اس میں سے ایک ایگزامپل تھا ایک جہاز کو انہوں نے اغوا کیا تھا, یہ 1981 کی بات ہے. اچھا, اسی زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں ایک, جس نے آپ نے پتہ نہیں کسی اور کی نام لی تھی, کوئی ملیٹنٹ بندہ تھا, ابھی آپ نے نام لیا مظہر طبی. اب مظہر طبی کی طرح کا ہی ایک اور بندہ تھا, اس کا نام تھا سلام اللہ ٹیپو. اس نے کیا کہتے ہیں AK-47 پکڑی اور کراچی یونیورسٹی میں, PSF کا ہی پارٹ تھا وہ, کراچی یونیورسٹی میں وائلنس اور ٹیرر وغیرہ پھیلانا شروع کر دیا. لیکن پھر وہ بھاگ کے چلا گیا ان کے پاس, مرتضیٰ اور شاہ نواز کے پاس, ان کے ساتھ مل کے رائٹ ہینڈ مین بن گیا, ان کے ساتھ مل کے کنسپریسی تیار کرتا ہے کہ ہم نے جہاز اغوا کرنا ہے. پھر اینڈ میں اس کو انہوں نے خود ہی مروایا تھا. بالکل. تو جہاز انہوں نے اغوا کر لیا. اب جہاز کے اندر انہوں نے پہلے تو وہ لیبیا لے کے جانا چاہ رہے تھے, لیکن فیول کا کچھ مسئلہ تھا, تو وہ انہوں نے کہا چلو تعلیم کی کمی تھی نا, ان کو پتہ نہیں تھا جہاز میں اتنا فیول ہوتا ہے کہ لیبیا پہنچ سکتا ہے. تعلیم کی کمی بھی ہوگی, لیکن وہ اس جہاز کو لے کے چلے گئے کابل لینڈ کر دیا انہوں نے. اب کابل جب گیا جہاز, تو وہاں پہ ان کو لگا کہ زیاد صاحب کی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی بندہ ہے بیٹھا ہوا وہاں پہ. ایک کرنل صاحب تھے جن کو لگا تھا کہ وہ زیاد صاحب, میرے خیال میں میجر صاحب تھے یا ڈپلومیٹ تھے شاید پاکستانی. نہیں کرنل تھا. اچھا, ان کو ڈپلومیٹ بھی کہا جاتا ہے. نہیں وہ کرنل تھے, باقاعدہ کرنل تھے. ٹھیک ہے, وہ زیاد صاحب کے ملٹری ونگ میں کام کر رہے تھے. صحیح ہے. وہ وہاں پہ لینڈ ہوئے تو انہیں لگا کہ یہ ان کے وہ بندے, حالانکہ وہ کرنل تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کے 2IC تھے. اچھا, جو بھی اب ہوا, کنفیوژن ہو گئی تو انہوں نے ان کا قتل کر دیا. انٹرنیٹ تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, ویریفائی ہو نہیں سکتا. بالکل. تو وائلنس اب شروع کہاں سے ہوا ہے؟ وائلنس شروع ہوا ہے پیپلز پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگ کے ذریعے سے. ادھر میری یہی بات ہے نا کہ آپ نے ایک چیز تیار کرائی, ایک آرگنزم کریٹ کیا, ٹھیک ہے, وہ آپریٹ کر رہا ہے, صحیح ہے, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اس کو کوئی بھی ٹیک اوور کر سکتا ہے. انہیرنٹلی آپ نے کنسیڈ کیا اس گفتگو میں, میری عقل کے مطابق, کہ یہ ایک آرگنزم ہے جس کی کوئی ڈیفینس میکنزم نہیں ہے, اس کو کوئی راہ چلتا بھی ویپنائز کر کے یوز کر سکتا ہے. اچھا, میرا انہوں نے بتایا, مکمل کرنے دیجیے. انہوں نے بتایا کہ آمریت کے خلاف ہم ویپنائز ہو کے یوز ہوئے. آپ نے بتایا کہ آمریت نے ہمیں ویپنائز کیا ایک سائڈ کو دوسری سائڈ سے لڑنے کے لیے. ہمارا مدعا ہی یہ ہے کہ یہ یونیکلی ایسی ینگ ایج ہے جہاں پہ آپ لانگ ٹرم گینز نہیں سوچ رہے ہوتے, اور اس کو ویپنائز کرنا انہیرنٹلی آسان ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسی تنظیم آپ نہیں بتا سکتے جو ویپنائز نہ ہوئی ہو دوسرے کے خلاف, اور کچھ بائی ریئیکشن ہو جاتی ہیں کہ اب اس کے بعد اسلحہ آ گیا, اب آپ کی مجبوری ہے. لیکن اسد بھائی اس میں آپ گلوبل کانٹیکس بھی دیکھ لینا کہ اس ٹائم پہ اسلحہ کس وجہ سے آیا, کس طریقے کا, یعنی ریجنل یا جو ہمارا نظام چل رہا تھا, سوویت افغان وار چل رہی تھی, اسلحہ فنل کہاں سے, یعنی جو نہیں وہ آپ بات نہیں سمجھے. میں کہہ رہا ہوں اصل میں آپ نے کہا نا کہ کوئی راہ چلتا بھی اس آرگنزم کو ہائی جیک کر سکتا ہے. میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کروں گا, وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ وائلنس ہو رہی تھی. جی, اس کو راہ چلتے کہتے ہیں نا سر. مثال کے طور پہ نہیں, 77 سال میں پاکستان کا کون سا لمحہ ہے جہاں اسٹیٹ وائلنس اسپانسر نہیں کر رہا؟ آپ بتا دیں. 48 میں آپ کشمیر میں اسپانسر کر رہے ہیں, اس کے بعد 65 میں آپ جنگ لڑ لیتے ہیں انڈیا کے ساتھ, وہاں اسپانسر کرتے ہیں. 71 میں آپ بنگلہ دیش میں اسپانسر کرتے ہیں, اس کے بعد آپ سوویٹ وار لڑتے ہیں, اس کے بعد آپ افغان وار لڑتے ہیں. آپ اپنی ہسٹری کا ایک لمحہ بتا دیں. تو اسد بھائی اسے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ جو پوری آپ نے بات بتائی, اسے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کی دیکھیں اسٹوڈنٹ یونینز بھی اسی معاشرے کا حصہ تھی نا. آپ نے خود کہا کہ پاکستان پاکستان ایک وار اکانومی رہی ہے. ابھی امریکہ یہاں سے چلا گیا تو اب ہم کہتے ہیں ڈالروں کو ترس گیا. ہاں, اب ہمارے پاس کوئی وار اکانومی نہیں رہی, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا تھرو آؤٹ طریقہ ہی یہ رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ آپ کہیں تو اس طرح تو پھر جنرل الیکشنز بھی نہیں کرانے چاہیے, وہ اس میں بھی ہو جاتا ہے. میں ایک بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, حکومت یا کسی بھی کوئی بھی بندہ کو فلسفہ بنا رہا ہے, پالیسی بنا رہا ہوتا ہے,
فلسفہ یا پالیسی بنا رہا ہوتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے کمزور طبقہ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہمارا مین اثاثہ یوتھ ہے, پاکستان انڈیا سے یوتھ بالج میں, ہمیں اگر کسی نے چینج کرنا ہے تو وہ آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے جو اس وقت ٹرانزیشنری فیز میں ہیں, فرام ایجوکیشن ٹو کہتے ہیں پروفیشنل لائفس, تو انہوں نے ہی چینج کرنا ہے. تو اگر ان کو آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے اور ایکسپوز کریں گے, ان کا خراب ہونے کا چانس بہت ہے. ابھی ہم گفتگو کا تھوڑا سا ایکسٹینڈلی رخ چینج کریں گے. انٹرسٹنگلی انف, کیا کہتے ہیں مائرہ, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو؟ جی میں اس میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ ایک وائلنس کا پاس رہا ہے اور ایک یہ ہم نے ایک انڈینائبل میں کہوں گی چیز ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز میں وائلنس تھا, لیکن جو آگے چلتے ہوئے جو ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کیسی ہوں گی, اس پہ آپ نے ایک ذکر کیا تھا 2017 میں سینٹ کی ریزولوشن ہے, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی, اس نے رپورٹ دی, اس کے بعد ایک بل سینٹ میں پاس ہوا تھا, اینڈ سندھ میں ایٹ دا سیم ٹائم 2019 میں بھی ایک لاء بنا, اور سب سے ریسنٹلی آفٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قائد اعظم یونیورسٹی گئے, ایک اسلام آباد میں بل پاس ہوا ہے سینٹ سے جو صرف اسلام آباد میں اسٹوڈنٹ یونینز بحال کرنے کے لیے بل بنائے, لیکن اس میں بہت سی لمیٹیشنز امپوز ہو گئی ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز کیسی ہوں گی, یہ کون ان میں ہوگا اور یہ کیا کام کر سکتی ہیں. تو فار انسٹنس جو قائد اعظم یونیورسٹی اور جو اسلام آباد کا بل بنا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ دیر از نو اسٹوڈنٹ کین انڈلج ان پریجوڈیشل ایکٹیویٹی. بل میں پریجوڈیشل ایکٹیویٹی میں کیا آ رہا ہے, اسٹرائک کرنا, پروٹیسٹ کرنا, اینڈ اینی ایکٹیویٹی جو یونیورسٹی کی ڈیلی فنکشن کو ہنڈر کرے. یعنی اسٹوڈنٹ یونین کی ناٹ آپریٹ لائک اسٹوڈنٹ یونین. یس. اوکے. سو جو اتنی رولز امپوز ہو رہی ہیں, اور قاضی نے بھی ایک بات جب قائد اعظم یونیورسٹی گئے تھے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی, قاضی فائز عیسیٰ نے, انہوں نے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو یونینس کے الیکشنز ہوں گے یہ نان پارٹیزن ہوں گے, مطلب کوئی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹڈ کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا ہو سکتا, یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ. اوکے. جب آپ اس طرح کے رولز لے آتے ہو تو آپ کافی چیزیں اس میں سے نکال دیتے ہو جو پہلے جس طرح یونینز چلتے تھے. اب جو ماڈلز پیش آ رہے ہیں کہ کس طرح اسٹوڈنٹ یونینز چلیں گے, وہ دیکھ رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ یونین, قاضی فائز عیسیٰ کا ماڈل اسٹوڈنٹ یونینز کا وہ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی. وہاں پہ ان کی بڑا کلیئرلی ایک آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے, ان کی کانسٹیٹیوشن بنی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین یہ کام کرے گا, اس میں یہ ممبرز ہوں گے, اسٹوڈنٹس کتنے ممبرز, ایکسٹرنل ممبرز, ایک پوری یہ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے وہاں پہ باقاعدہ. اسے تو کمپنی کی لیگل انٹیٹی دے دی انہوں نے تو وہاں کے اسٹوڈنٹ یونین کو. تو جو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ بن رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, اتنا فنڈامنٹل چیز بھی ابھی ہم سرٹنلی نہیں کہہ سکتے کہ جو اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا وہ لیٹس سے کیونکہ خلق پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہو سکتا ہے, اس کا ممبر ہو سکتا ہے, جمعیت کا ممبر ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. یعنی آپ نے ان دونوں کو تو فارغ کر دیا. جو ابھی جو جس طرح کے لاز بن رہے ہیں جو 2023 پچھلے سال کے جو قاضی صاحب پش کر رہے ہیں, یہ جو پش کر رہے ہیں یہ تو اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی سے تو ایفیلیشن ہونی نہیں ہے. آپ نے آکسفورڈ تو بہت دور کا, یہ لٹرلی لمس کا ماڈل کاپی کر رہے ہیں. تو یہ لمس کا ماڈل کاپی کر رہے ہیں, رائٹ, کہ جو یونیورسٹی کے اندر مسئلے ہوں گے آپ انہیں کو سالو کریں, آپ اسی ایک دائرے میں رہیں, اس حدود میں رہیں, اس حدود میں. دانیال صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جو ایک طرف سے ہم یونینس کا کہتے ہیں کہ یہ گراس روٹ لیول پالیٹکس ہیں, یہ یہاں فیوچر پالیٹیشنز کو سب سے بڑا دلیل پیش کیا جاتا ہے وہ یہی ہے. لیکن جب آپ اس طرح کی لمیٹیشن لگا لیتے ہو کہ صرف ایک یونیورسٹی کے مسئلے تک رہ سکتے ہیں یہ, تو ایک کویشچن مارک میرے تو دماغ میں ریز ہوتا ہے کہ یہ پھر گراس روٹ لیول پالیٹکس ہے بھی یا نہیں ہے, اتنا لمیٹیڈ سے فیئر ہے. آئی مین ٹیکنیکلی اس کو آپ اس لینس میں دیکھیں کہ گراس روٹ پالیٹکس کا فرض یہ ہے کہ آپ کو سمجھائیں انتخابات کیا ہوتے ہیں, ایک بندے کا مینیفیسٹو کیا ہو سکتا ہے, اس پہ وہ کام کرتا ہے کہ نہیں, آپ نے اکاؤنٹیبل کیسے ہولڈ کرنا ہے. تو دی فریم ورک آف ڈیموکریسی تو آپ اس طرح سمجھا سکتے ہیں.
جو ویپنائز کرنا ہے یا پھر آئیڈیالوجیکل لائنس پہ ڈیوائڈ کرنا ہے وہ ڈیوائڈ ہے اس چیز سے. اور یہی میری بھی نجی بحث ہے اور یہی میں ابھی گفتگو کر رہا تھا کہ ایک ایسی آپ اسپنج ہیں اس ایج میں, آپ ایبزارب کر رہے ہیں چیزیں, ادھر اپنے آپ کو کس چیز سے ایکسپوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل اسٹیٹ آلریڈی کچھ لٹریچر بین کرتا ہے, اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ یہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے, باقی وہ تو مل تو جاتی ہیں سب کو, لیکن مقصد ہے کہ اسٹیٹ ایک ڈاکٹرن دے رہا لال ہوتا ہے. کتابیں, ہاں لال کتابیں میں نے کہا بیان کرتا ہے. ان کو نکال دینا چاہیے, مجھے فارغ کتابیں تو بہت, اب تو ٹویٹر بھی بین نہیں, ہے, اب تو سب ہر چیز ہی ہر ban ہے. مائرہ والی بات پہ ایک میں انسیڈنٹ بتا رہا تھا کہ ابھی ریسنٹلی میرے کوئی پروفیسر تھے, وہ بھی کافی کہہ رہے تھے کہ جی یونین نہیں ہونی چاہیے, کاؤنسل ٹائپ اسٹرکچر بنا کے چلیں پھر بھی چلا سکتے ہیں, یہ یونین وائلنس کرواتی ہیں. تو پھر وہ کرتے کرتے نا پیوٹ کرتے کرتے آئے کہ سر اب فی ہائیک پہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہو, تو فی ہائیک پہ انتظامیہ سرکاری یونیورسٹی کی کیا کر سکتی ہے جبکہ ہمارا ایجوکیشن بجٹ ہی آپ کا یعنی کیک کے کرمز ہیں, بہت کم ہے, میرا خیال ہے 1% سے بھی گر گیا ہوا ہے. تو اب اس بات پہ جب آپ نے یعنی ہم اسینشلی نیگوشیٹنگ پاور لینا چاہ رہے ہیں نا, اب اگر ہم مین اسٹریم پولیٹکس سے یا پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے, اب یونیورسٹی ہمیں آگے کہہ دیتی ہے کہ جی ہمارا بجٹ ہی اتنا نہیں ہے کہ ہم آپ کی جو یعنی مطالبات ہیں ان کو اکوموڈیٹ کر سکیں. جو ڈین ہے نا آپ کی یونیورسٹی کا, جو ایگزسٹنگ پیسہ ہے اسی آپریٹ کرتا ہے, وہ نیا پیسہ نہیں پکڑ سکتا, وہ سیاسی جماعتیں ہی فورس کر سکتے ہیں کہ نیا پیسہ. بالکل, اور میری بھی یعنی جو اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ اب یہ ہمارا پورے پاکستان کا مسئلہ ہے نا کہ جی ایجوکیشن بجٹ ہی بہت کم ہے. تو اس پہ میں نے پروفیسر صاحب سے یعنی یہی کہا کہ ہم جو یونینز ہیں اس میں ٹیچرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیچر یونین بھی ایگزسٹ کرتی ہے, وہ علیحدہ ایک بحث ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ ایز اے ہول بڑھے, وہ ایک پورے یعنی نیشنل لیول ایشو ہے. تو وہ اگر ہم اس کو اکوموڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یعنی سیاسی جماعت سے یا مین اسٹریم پولیٹکس سے ہمیں تعلق رکھنا پڑے جو گا. چیز سمجھ آتی ہے کہ ہمارا کیونکہ اتنا اوور آل اسٹرکچرل بریک ڈاؤن ہے, ہماری جماعتیں ڈیموکریسی کے لیے ایڈوکیسی نہیں کرتی بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گوتھ میں بیٹھنے کی ریس میں ہوتی ہیں, اور پھر انہیں کو ہم ووٹ کرتے ہیں, وہ الیکشن جب جیت جاتے ہیں تو پھر وہ کلیئرلی رایا کے یا پاپولیشن کے مفاد میں نہیں ہوتے, جو کہ ابھی کیمپسز میں چل بھی رہا ہے. اب میں سمجھاتا ہوں. اس کے ریئیکشن میں آپ کہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ یونینز بنائیں گے تو لوگ ڈیموکریٹائز ہوں گے, آئیڈیاز پھلے پھولیں گے, لیکن ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی. جیسے ہی آپ اسٹوڈنٹ یونینز بنائیں گے تو جو ریاستی اداروں نے آپ کی مین اسٹریم سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کیا, ایگزیکٹلی وہی کنٹرولٹیو نیریٹیوز وہاں پہ آ جائیں گے, اور یہ ہسٹری سے ثابت کیا حمزہ نے. پھر ادھر سے ایک بات اخذ ہوتی ہے, ادھر سے پھر بات یہ اخذ ہوتی ہے کہ پھر آپ یہ بات مانیں کہ آپ کے ملک میں جمہوریت سرے سے ہے ہی نہیں. ہاں صحیح ہے, ایک یہ مانیں, اور پھر دوسرا اسٹیٹمنٹ جو آپ دے رہے ہیں پھر آپ یہ بھی ساتھ کہہ دیں کہ اس ملک میں جمہوریت چل بھی نہیں سکتی. کیونکہ میں اس میں یہ کہ دیکھیں اگر آپ نے جمہوریت لانی ہے, صحیح ہے, ان اٹس ٹرو ایسنس, تو پھر آپ کو اس کو پوری طرح گلے لگانا ہوگا, پورا امبریس کرنا ہوگا, صحیح ہے, ایسا نہیں ہے. اور دیکھیں اس میں پھر میں بتا دوں مثلا پھر اس میں آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی باقاعدہ جمہوریت, انٹرنل پالیٹکس, دیکھیں جماعت اسلامی کے اندر ہے, ابھی ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے, وہ جو ری امیجننگ پاکستان والے, وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایک, آپ مصطفیٰ نواز کھوکر, مفتاح اسماعیل, شاہد خاقان والی پارٹی. دیکھیں اگر آپ ان کی باتیں سنیں, میں نے تو ان کی باتیں جو سنی ہیں تو مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ملک کی جمہوریت ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی پارٹی کی جمہوریت ٹھیک نہیں کرتے. صحیح ہے. تو دیکھیں تو اس طرح مسئلے صرف یونین سے ساتھ نہیں ہے. میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ جب جس دن یونین بحال ہوگی تو اس دن یہ سڑکیں سونے کی ہو جائیں گی. یہ ٹھیک ہے, لڑائیاں ہوں گی, پھڈے ہوں گے, ایک دوسرے کے گربان پکڑیں گے, لیکن آپ ابھی دیکھیں حقوق خلق والے بیٹھے ہیں, یہ لیفٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ابھی 2018-19 میں ہم نے ایک بہت بڑی ری ایمرجنس دیکھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر لیفٹ کی. آپ نے اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچز ہوئے اور کافی زیادہ ایک میس موبلائزیشن ہوئی. آپ ساروں کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو وائلنٹ ہیں, ویپن تو دور کی بات. آپ ابھی کی جمعیت کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ایکسپوز کرا رہی ہے. کراچی میں اتنا بڑا ٹیکنو فیسٹ کروا دیا, صحیح ہے, جس میں آپ کی باہر سے انڈسٹری, کہہ رہے ہیں نا سر, وہ ضیاء صاحب نے ڈنگ نکال دیا. بالکل. تو دیکھیں تو پوائنٹ اس کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے چلنا پڑے گا, نہیں تو یہ جو اتھارٹیرین ہمارا یہاں پر رول چل رہا ہے اور ایک شیڈو ڈیموکریسی چل رہی ہے. لمس کے اندر ان کے پی ایم صاحب آئے تھے کاکڑ, تو ان سے بھی کسی نے اس طرح کے پی ایم سارے ملک کے پی ایم تھے سر, اور جس کے بھی پی ایم تھے تو وہ پی ایم صاحب کہتے ہیں کہ جی ان سے کسی نے ڈیموکریسی کے اوپر سوال پوچھا تو کہتے ہیں وی آر اے ٹرانزیشنل ڈیموکریسی. تو ٹھیک ہے, اگر انہوں نے ویسے ٹرم ایجاد کر دی تھی, لیکن چلیں, ہاں, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں, صحیح ہے. تو اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ کیونکہ ابھی ہم ایک ٹرانزیشنل فیز میں ہیں تو کچھ جمہوری رویے بھی چلیں گے اور کچھ غیر جمہوری رویے بھی چلیں گے.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار چلو اس جو ٹرانزیشن ٹورڈز اے ٹرو ڈیموکریسی ہے اس میں ایک بہت بڑا قدم یہ ہے کہ آپ یونین کو بحال کریں. صحیح ہے, آپ یونین کو بحال کریں. یہ 65% نوجوان ہیں, یہ آپ کا 20 سال کے بعد کا مستقبل ہے. صحیح ہے, اگر یہ آج وائلنٹ ہوں گے تو یہ کل کو بھی وائلنٹ ہوں گے. اور یہ آپ ان کو یعنی عجیب سی میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. دیکھیں میں نے 9 سال اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو دی ہیں, 9 سال. صحیح ہے, اور میں نے اور اب مین اسٹریم پالیٹکس بھی کر رہا ہوں. صحیح ہے, بنیادی مسئلہ ہمارے ساتھ جو ہے نا, جہاں پر عام آدمی گراس روٹ لیول پر جا کر اس کی امپاورمنٹ کی بات آتی ہے نا, تو ہمارے ایون جو چیمپئنز آف ڈیموکریسی ہے نا, ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. 4 سال ہوں گے اسلام آباد میں لوکل باڈی الیکشن نہیں کروا رہے. وہ تو پنجاب میں بھی نہیں ہو رہا. صحیح, پنجاب میں بھی نہیں ہو رہے. کیوں نہیں کروا پنجاب میں رہے؟ زیادہ کیونکہ ان کو نیچے لیول تک اختیارات دینے پڑے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایکچولی اس کی لیکن اسد بھائی جو آپ نے کہا نا کہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو, ویسے ہی وہ ہمیں بھی یعنی اسٹوڈنٹ یونینز کو یا ہسٹوریکلی بھی کرتی رہی. ہاں کرے گی, کوشش کرے گی اسٹیبلشمنٹ, یعنی نہیں پہلے کرتی رہتی تھی یار, ایسے تو نہ کرو. یعنی چلیں میں مان لیتا ہوں کنٹرول, لیکن اس میں اس پہ پھر جو اس کا یعنی لیش بیک آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے ہی یہ جو ہے ڈکٹیٹرز اتارے تھے, ان کے بغیر کوئی گیا بھی نہیں تھا پولیٹیکل پارٹیز نے. اور اس میں ایک بہت بڑی چیز مس کر رہے ہیں اسد بھائی, ایک بہت بڑی چیز مس کر رہے ہیں. دیکھیں یہ وہ دور چلا گیا کہ جب ایک پی ٹی وی تھا, گنے چنے اخبار تھے. صحیح ہے, اور آپ نیریٹو کو کنٹرول کر سکتے تھے. صحیح ہے, وائلنس اگر آپ 6-7 سال پہلے بھی پیچھے چلے جائیں نا, یہ مشرف عراق کو اٹھا کے ٹھیک ٹھاک وائلنس تھا. پنجاب یونیورسٹی کی ایگزامپل اٹھا لیں, قائد اعظم میں ابھی بھی ہوتا ہے. لیکن اب کیوں ختم ہوا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اب ہر ہاتھ میں کیمرہ آ گیا ہے. صحیح ہے, اب اس کو مجھے پتا ہے میں گالی دوں گا تو پوری دنیا مجھے دیکھے گی, اور یہ میرے ساتھ چپک کے رہے گی اس چیز آگے آنے والی پوری زندگی. اکاؤنٹیبلٹی اسٹریٹس پہ ہاں بہت زیادہ آ گئی ہے. دیکھیں ابھی دیکھیں نا, ابھی ایسی اکاؤنٹیبلٹی آ گئی ہے کہ آپ لاکھ کہتے رہے, بڑے بڑے سیاستدان پریشان, لیکن دیکھیں بچہ مذاق اڑا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ مذاق بن چکے ہیں. صحیح ہے, وہ واٹس ایپ آپ بچوں کو اٹھا کے دیکھیں جن کے ہاتھوں میں موبائل. ویسے یہ اچھی چیز ہے یا نہیں کہ اتنی آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے جو ہوتے ہیں, اس کی فارملائز ایجوکیشن ہے, انہوں نے قانون کے مطابق چیزوں کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا. آئیڈیلی اس میں پرابلمس ہیں, آئیڈیلی ہم بات کر رہے ہیں, پر کیا یہ اچھی چیز ہے جو اوور آل ایک اکاؤنٹیبلٹی ہر جگہ کریٹ ہو گئی ہے؟ مثلاً پوسٹ می ٹو کی دنیا میں جو فائدے تھے می ٹو کے, جو نقصانات تھے, وہ بھی واضح ہو گئے ہمیں. اب وہ اکاؤنٹیبلٹی ہم نے ہر کسی پہ لاگو کر دی ہے. اب تو کسی کی ویڈیو کسی بھی اینگل میں بنا کے کوئی بھی کہانی دی جا سکتی. نہیں دیکھیں, جو اخلاقیات کا جو بنیادی اصول ہے وہ تو سیم رہتا ہے نا, وہ تو سچ اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے نا. میں علی بھائی کے بارے میں کوئی جھوٹ بنا کے چلا دوں تو وہ تو پہلے بھی غلط تھا اور وہ آج بھی غلط ہے. لیکن اس کو اسی فضائل کے ذریعے اتنی مقبولیت ملتی ہے کہ وہ سچ ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ اب پروز اینڈ کونس تو ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اسد بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو نہ بھولیں کہ اس دور کے ڈائنامکس ٹوٹلی بدل چکے ہیں. ابھی ریسنٹ جو الیکشن ہوا ہے اس میں اگر آپ پی ٹی آئی کو اٹھا کے دیکھ لیں, پی ٹی آئی نے بغیر سمبل کے الیکشن لڑا, بغیر الیکٹیبل کے الیکشن لڑا, بغیر لیڈر کے الیکشن لڑا, بغیر جلسے کے, بغیر کیمپین کے, بغیر پیسے, اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایون بغیر کینڈیڈیٹ کے بھی لڑا. ان کے بہت سارے حلقوں میں کینڈیڈیٹ تھے ہی نہیں, یعنی وہ چھپے ہوئے تھے کہیں پہ, اور وہ کیمپین نہیں کرتے تھے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ ایک الیکشن سے آپ نے دیکھا کہ آپ کے ملک کا 75-80 سالہ جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ چینج ہو گئی. ادھر ہی دانیال بھائی نہیں تو اس میں سوال ہے, اس میں سوال یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کس طرح پاسبل ہوا. جی میں بتاتا ہوں, اس کا اسٹوڈنٹ یونین سے تعلق ہی کوئی سوال میں نہیں, آپ نے اسد بھائی آپ نے سوال ہی ایسا کیا جس کا اسٹوڈنٹ یونین سے تعلق نہیں اسد بھائی میں نے اشارت کی ہے, اس میں بتاتا ہوں. دیکھیں اس میں بنیادی چیز یہ تھی کہ اس دور کے تقاضے اور ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں, جس وجہ سے یہ پاسبل. آپ سمجھے نہیں, میرا یہی اگلا سوال تھا کہ ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ہماری جو ینگ پاپولیشن ہے وہ ملک کے افیئرس سنبھالے فیوچر میں, وہ اپنے کو ایکوپ کرے سنبھالنے کے لیے. کہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے جو آپ نے صحیح فرمایا تھا دانیال بھائی, کہ ہم لوگ سیاست کو گندا سمجھتے ہیں, سیاستدانوں کو گندا سمجھتے ہیں, تو ہم اس پہ اس کو آکوپائی کر لیں, کیونکہ وہ گندے ہم تو نہیں ہیں, آکوپائی کریں. اس پروسیس کو سب سے زیادہ انسینٹیوائز 77 سال میں کس نے کیا ہے؟ ریسنٹ پیراڈائم میں عمران خان نے کی. ٹھیک ہے, سو پی ٹی آئی کی جو اتنی مقبولیت ہے وہ کیوں ہے؟ وہ کسی یونین کے تھرو تو نہیں آئے. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی, آئی ایس ایف, جس طرح یہ خلق فیڈریشن ہے, انہوں نے اس کو اسٹرینتھن کیا. یعنی کہ ہم جمہوری ویلیوز اور جمہوری پروسیسز میں پارٹیسپیٹ کرنے کی خواہش یونینز کے بغیر بھی کر سکتے ہیں.
لیکن خیر اسد بھائی اس میں دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ انہوں نے خان صاحب نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو یعنی ٹائیگر فورس باقاعدہ بنا کے اس کو چلایا جو تھا وہ خیر اس کی بڑی ریپریکیشن تھی. لیکن اب آئی ایس ایف کے اب جینیسس بھی دیکھیں نا کہ وہ بنی کب تھی. وہ انہیرنٹلی ریئیکشنری تھی کہ جب عمران خان پہ اٹیک ہوا اس کے بعد یو ایس ایف اور آئی ایس ایف بنی تھی. اس سے پہلے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی. تو اس میں نظریات تو سارے آپ کے اڑ گئے نا. وہ تو بس یہی تھا کہ میرا ایک کلٹ ہے, میرے پہ کسی نے اٹیک کیا ہے تو اس کے ریئیکشن میں آپ بات ہی سمجھ رہے. جہاں تک کلٹ آف عمران خان کی بات ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میں پروجیکٹ عمران خان کے آئیڈیا سے اتفاق کرتا ہوں. ہاؤ ایور اس کا جو ایک بائی پروڈکٹ ہے پازیٹیو وہ یہ ہے کہ آج ہر ایک بندہ اتنا پولیٹیکلی اویئر ہے جتنا شاید پہلے نہیں تھا. ان ڈیپتھ لوگ سچویشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ امیڈیٹ نیوز کو دیکھ کے ریئیکٹ نہیں کرتے. وہ سیورل جگہوں سے نیوز گیدر کرتے ہیں اور سچ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں کچھ لوگ میجر عادل راجہ کی طرح غلوف کے اس درجے پہ چل جاتے ہیں کہ بالکل ہی بفر جاتے ہیں, وہ کہ پاگل ہی ہو جاتے ہیں. اور یہ نیچرل فینومنون ہے. یہی کلٹ آف پرسنالٹی بھٹو کا تھا جس کے فضائل آپ صاحب بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہی کلٹ آف پرسنالٹی ضیاء الحق کا تھا. آدھی قوم اس کو بہت بڑا آدمی مانتی ہے. اس میں دیکھیں نا پارٹی نے اس کو سر کلٹ تو ایگزسٹ تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری ان ڈیموکریسی کرتا ہے. یہ جو ہم جے ایف کے کو اتنا آئیڈیلائز کرتے ہیں, یہ کہتا ہے کیا تھا وہ, ٹھیک ہے. تو یہ کلٹ اوباما کو سراہا جاتا ہے, اس کو نوبل پیس پرائز ملا ہے, سب سے زیادہ بندے اس نے مارے ہیں پچھلے 20 سال میں. تو میرے بھائی یہ جو کلٹ کا آرگیومنٹ عمران خان کا جو ندیم فاروق پراچا صاحب بھی دیتے ہیں یہ نان سینس ہے. بائی ڈیفینیشن سیاست میں آنے کی جو لوگ خواہش رکھتے ہیں ایم این اے ایم پی آن سم لیول میگلومینیا ان میں ہوتا ہے ٹو بلیو کہ میں وہ ہوں جو سارے مسئلے سالو کر سکتا ہے. ایک بیماری دکھاتا ہے مینٹل, یہ پاسبل نہیں ہے. اسد بھائی یہ بھی دیکھیں کہ اسٹرکچرل چینجز کافی زیادہ انتخابات کا سسٹم ہی اس پہ مبنی ہے نا بھائی, کہ آپ نے سب سے زیادہ ووٹ لینا. اقبال نے کہا تھا نا کہ یہاں بندے تولے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس کے پلڑے میں زیادہ بندے وہ جیت گیا. تو اس سے آئیڈیا کہ میرٹ ڈی میرٹ تو نہیں ہوتے. فار ایگزامپل کیا لیفٹسٹ کا یہ کرٹیکل بلیف نہیں ہے کہ وہ درست ہیں؟ یہی بلیف ہے نا, تبھی آپ اس کو اسپاؤز کرتے ہیں. لیکن آپ تو مائنورٹی ہیں, تو اکثریت تو ریجیکٹ کر دیا. آپ سارے پاکستان اکثریت تک پہنچا ہی نہیں نا ریجیکٹ کرنے سے پہلے. چلو سر میں کہتا ہوں تو سارے نے پہنچا بھی دیو, کوئی گل نہیں, ٹھیک ہے. چلو امریکہ میں دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہنچا جہاں پہ ایکول پلیٹ فارم دیا گیا ہو, ایکول لیول پہ ڈسکشن ہوئی ہوگا کوئی نہ کوئی, تو وہاں پہ ادھر سائڈ چوز کر لی جائے گی. ٹھیک, پاکستان کے اندر آپ میجورٹی پاپولیشن سے جا کے پوچھیں خلافت ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں خلافت ہو, ہماری مانگ ہے خلافت. کیا ان کو خلافت کے پروز اینڈ کونس پتہ ہیں؟ نہیں. تو میرے بھائی جمہوریت کا پروسیس بنا ہی پاپولزم کے لیے. یہ آئیڈیا کہ پاپولزم ایک بہت بری چیز ہے وہ تب ہے جب فیشسٹ ڈکٹیٹر ہوتا ہے اور وہ پاپولسٹ نیریٹو بناتا ہے, ورنہ جمہوریت ہوتی ہی پاپولزم ہے. یہ جو لوگ اس کے برعکس آرگیو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہے اس پاپولسٹ لیڈر سے. پہلے تو تکلیف نہیں تھی میرے بھائی. جب نواز شریف ایک سینٹرل پاپولسٹ ویو پنجاب پہ آتا تھا تب تو کسی کو پرابلم نہیں ہوتا تھا. تو میرے بھائی یہ اصولی آرگیومنٹ نہیں ہے, یہ شخصیتی آرگیومنٹ ہے. مجھے بھی عمران خان ایز اے شخص نہیں پسند, لیکن میں اس کی پاپولزم کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ یہ پاپولسٹ ہے ہمارے پاس ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ اس کو کرٹیل کریں. جیسا ندیم فاروق صاحب نے کراچی لٹرلی فیسٹیول پہ کہہ دیا. بالکل. لیکن آپ نے اصل میں بات آپ نے شروع کی تھی کہ کس طریقے سے یہ جو موبائل ہے یا پھر جو سوشل میڈیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عمران خان نے بڑا مین اسٹریم میں لایا. اس سے انفارمیشن ایک ڈسیمنیشن جو تھی وہ گراس روٹ لیول تک پہنچ گئی. لیکن اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس سے معاشرے میں پولرائزیشن کتنی زیادہ بڑھی ہے. وہ پی ٹی آئی نے کیا, بہت اچھا کیا انہوں نے سوشل میڈیا پہ کیا, لیکن اس کو مینوور کیا انہوں نے. ایک بیلنس چیزیں نہیں ہمیں ملی. آج کل جو ہمیں یعنی ملتے بھی ہیں, پی ٹی آئی نے 93 سیٹس لی بھی, وہ ایک سرٹن یعنی آئیڈیالوگ یا ڈیماگوگ اس کو وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. میرے بھائی ایسے یہی میں بحث کر رہا ہوں کہ اگر آج مریم نواز کو یہ چھڑی مل جائے کیا وہ یہ نہیں کرے گی؟ یہی کرے گی. یونین کو کانٹیکس میں اس کو لے آتے ہیں نا, تھوڑا لے آتے ہیں سر. اگر ایک یونین ہو لیٹس سے لیفٹسٹ ہو اور ایک یونین ہو جو رائٹسٹ ہو, جس کے پاس یہ چھڑی آ جائے گی وہ ڈنڈورا پیٹے گا ہی پیٹے گا. پھر دیکھیں نا, پہلے تو تقسیم کر دیتے ہوں کہ آرگنائزیشن اور یونین, ایک لیفٹ ونگ آرگنائزیشن ہوگی, ایک رائٹ ونگ آرگنائزیشن ہوگی. یونین میں تو وہ آئیں گے نا جو الیکٹ ہو کے آئیں گے. یونین آپ یہ نہیں کہہ سکتے. تو میرے بھائی دو, اچھا سر سمجھ آپ بات نہیں سمجھے. دو لوگ یونین کا الیکشن لڑ رہے ہیں, ایک جیتے گا نا, آپ لڑ رہے ہیں, ایک نے جیتنا ہے. یہ ویپن کسی کا مقبول ہو جائے گا,
کہ وہ کہے گا کہ فلاں ٹائم یہ چھت پہ بیٹھا ہوا تھا تو کوئی مشکوک ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی تھی, یہ وہ ویڈیوز ہیں, اس کی بنیاد پہ وہ الیکشن لڑ رہا ہوگا. میرے بھائی فنڈامنٹلی جمہوریت کا یہ پرابلم ہے. دیکھیں ویسے اسد بھائی, دیکھیں اس کے لیے دیکھیں اس کو کرب کرنے کے لیے بہت سارے اور میکینزمز ہیں. دیکھیں ابھی وہ ایک پوری نئی اتھارٹی بنا رہی ہے گورنمنٹ. جی بالکل, وہ بڑا کام کر رہے ہیں سر. صحیح ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ اس کی جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں میں مانتا ہوں ہوں گے, اور میں نے اگین بات کر دی کہ اصول چاہے آپ اسٹون ایج میں چلے جائیں, چاہے آپ آج سے 100 سال آگے چلے جائیں, اصول سیم رہے گا. جب میں اگر آپ کے خلاف کوئی غیر خلاف یعنی جھوٹی ویڈیو بنا کر جھوٹ کر کے پھیلا دوں تو پہلے بھی غلط تھا, اس دور میں بھی غلط ہے. اس دور میں یہ ہے کہ جھوٹ پھیلانا بہت آسان ہو گیا. اتفاق ہے اس بات پہ کہ وہ غلط ہے, لیکن اس کا جو کانسیکوینس ہے وہ تو مجھے بھائی بھگتنا پڑ رہا ہے نا. دیکھیں اب زمانہ جب ایوالو کرتا ہے, ادارے تشکیل ہوتے ہیں, ادارے وجود میں آتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ان چیزوں کو, تو میرے خیال میں یہ اس کا اسٹوڈنٹ یونین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ اس کو ہیومن پرابلم ہے. ہاں اس کو ریگولیٹ کرنا ہے تو وہ ہمیں ایز اے سوسائٹی کرنا ہے. یہ کیونکہ صرف اسٹوڈنٹ یونین کے معاملات نہیں ہیں یا مسائل نہیں ہیں, بندے ہی گھٹیا ہو گئے ہیں. ہاں دیکھیں سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک سرٹن پارٹی نے ایک پوری بدتمیزوں کی جنریشن کو تربیت دی سوشل میڈیا کی, تو وہ نہیں, تو وہ ٹھیک ہے مسائل ہیں. اور یہ ویسے میں ایک اور بات یہ سمجھتا ہوں, سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا جو ہے نا معاشرہ جو ہے اس کا وہ عکاس بھی ہے. صحیح ہے, ایک بندے کے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ کم از کم 1000+ تو آپ ممبرز ہوتے ہیں مختلف, اور وہ بہت ڈائیورس ہوتے ہیں. اب وہ جو اس کی میرے خیال میں جو اس کی جو وال ہے یا ٹائم لائن ہے جو بھی ہے, وہ بیسیکلی اس کی جو کمپنی ہے نا, اس کا جو ہیومن انٹریکشن ہے اس کا وہ ایک آئینہ ہے. صحیح ہے, اگر اس میں وہ سارا گند آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود بھی ایک گندا بندہ ہے, وہ گندوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. اگر وہ ساری لیٹس سے ایک سرٹن ریلیجس ویوز آ رہے ہیں یا کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا وہ سرکل ہے. تو یعنی اس نے اپنا ایکو چیمبر بنایا. ہاں بالکل. تو یہ ابھی اس میں کیونکہ ایک نئی چیز ہے, یہ وقت کے ساتھ ایوالو کرے گی, اس میں سائنٹیفک اسٹڈیز آئے دن آئی جا رہی ہیں, تو یہ میرے خیال ہے اس میں یونین کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ یہ یونین کو فیسیلیٹیٹ بہت حد تک کرے گا. وہ جو آپ خدشات, ہاں دیکھیں ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے, یا ایٹ لیسٹ وی ہوپ کہ دیکھیں ابھی اسی ٹول کی وجہ سے ایک چیز ہو گئی نا, اسی ٹول کی وجہ سے بدماشی کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے نا, کہتے ہیں نا وہ بالکل جو اندھا راج تھا وہ ختم ہو گیا. اب ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے. بے شک وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے, وہ ایک سیپریٹ بحث ہاں, لیکن پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر ظلم کون کر رہا ہے. لوگ پھول پھینکتے تھے, ہاں پھول پھینکتے تھے, اور پتہ نہیں. اب لوگوں نے ایٹ لیسٹ پہلا میجر جو بریک تھرو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے ریئل کلپریٹ کو نا وہ نقاب کا نوچ لیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ یہ جو نقاب پوش تھے نا, یہ جو اب واضح ہو گیا لوگوں کے سامنے, ان کو لوگ سڑکوں میں گھسیٹیں گے. ہمارا دانیال کو تو ایسا والے اٹھا لیں گے اس انٹرویو کے بعد. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ تو کیونکہ ایکچولی انٹرسٹنگ پینل پہ ہمارے پاس نا 2 نظریاتی لوگ بیٹھے ہوئے ان ٹرمز آف کہ ان کی پالیٹکس بڑی ویل ڈیفائنڈ اور کلیئر ہے, پر آپ دونوں کی, حمزہ اور آپ کی اسپیشلی اتنی پالیٹکس ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے. اور آپ اسٹوڈنٹ یونین کی مانگ کر رہے ہیں. جب آپ ایوریج یونیورسٹی کیمپس میں گھوم رہے ہوتے ہیں, ڈو یو تھنک پاپولیشن یہ چاہتی ہے؟ بیکاز ایک یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہے تو انہوں نے یہ چیز کرنی ہے. آئی تھنک یونیورسٹی کیمپسز میں آپ کے بہت زیادہ ایشوز سامنے آتے ہیں, آف کورس ریلیٹڈ ٹو ایڈمن پالیسیز, فیسلٹیز. تو اسٹوڈنٹس کو ایک ریپرزنٹیشن چاہیے, ایک آواز کی پلیٹ فارم چاہیے کہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں یہ ہم جا کے ایڈمن کو بتائیں, ہم اس کے لیے جو سلوشن ہم چاہتے ہیں وہی سامنے آئے, اور کوئی ایسی پالیسی بن جائے جو ہمارے فیور میں نہیں ہے وہ نہ آ سکے. فار انسٹنس لمز میں ہوا تھا کہ لمز کی ایڈمنسٹریشن نے ایک ڈریس کوڈ پالیسی امپوز کر دی, جس طرح ایل ایس سی میں ہوتی ہے. ایل ایس سی میں ہوتی ہے, کافی یونیورسٹیز میں ہوتی ہے ایک ڈریس کوڈ پالیسی. لمز میں پہلے نہیں تھی ہے, ایسے ہی ہے. اب انہوں نے بڑی اسٹرکٹلی وہ امپوز کرنے لگ گئے, فائنز ہونے لگ گئے. یہ ڈریس کوڈ پالیسی تھی کیا ویسے, اف آئی مے پوچھنے کے لیے؟ یس, سو پہلے تو تھا کہ بس جس طرح سوسائٹی کے ماڈلس کے تیار ہوتے ہیں آپ اس طرح تیار ہو کے آئیں یونیورسٹی میں. کوئی نہیں تھا, کسی نے شارٹس پہن لیں, کسی نے کراپ ٹاپ پہن لیا, اس طرح چیزوں پہ کوئی کچھ نہیں کہتا تھا آپ کو لمس کے اندر, رائٹ. ریسنٹلی اس کے اوپر شروع ہو گیا کہ نہیں آپ کی لینتھ کیا ہے چیزوں کی, آپ نے کتنے کور کیا ہے, مورلی پولیس کرنا لگ گیا کپڑوں پہ. یہ لمس کے اسٹوڈنٹس کو جس طرح قبول نہیں تھا.
اوکے, انہوں نے اس کے اوپر شروع کیا کہ سارے اسٹوڈنٹس کو یا ایک سرٹن لوگوں کو؟ میجورٹی Majority کو. میجورٹی کو یہ پالیسی نہیں قبول. اس پہ ویسے کوئی سوری بات کر, اس پہ کوئی سروے ہوا تھا کہ اس پہ سرویز ہوئے تھے, تو اس اس پہ کیا ریشو ہمارا کتنے اس کے حق میں تھے اسٹوڈنٹس اور کتنے اگینسٹ تھے؟ سو موسٹ ور اگینسٹ دیر بینگ اے ڈریس کوڈ پالیسی. صحیح. اس میں یہ تھا. وہ ایک اسٹوڈنٹ باڈی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور اس پہ جو آپ کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا اس کا موقف کیا تھا؟ اس کا موقف یہ تھا کہ ہم بھی اس کے خلاف ہیں. جو کاؤنسل آئی یہ ہوا تھا پچھلے سال جب نئی کاؤنسلنگ بنی تھی, اس کے جو ٹرانزیشن فیس تھا اس میں ایڈمنسٹریشن نے یہ پالیسی پاس کر کے امپوز کر دی. تو اب اسٹوڈنٹ کاؤنسل کا یہ کہنا تھا کہ اب تو یہ پالیسی امپوز ہو گئی ہے, یہ ہم اسے ریورس نہیں کر سکتے, یہ پالیسی اب امپوز ہو گئی ہے. جو یونینز اگر ہوتی, کاؤنسل کی لمیٹڈ پاور ہوتی ہے. کاؤنسل کی ایگزیکٹلی لمز پاور کیا ہے؟ سو کاؤنسل از ڈیوائیڈیڈ. صاحب کاؤنسل کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. تو کاؤنسل از ڈیوائڈیڈ انٹو فار انسٹنس ایک فوڈ اینڈ پرائسنگ کمیٹی, ایک ویلفیئر کمیٹی, ایک ہراسمنٹ کمیٹی. اس طرح کی کمیٹیز میں اور ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ سرٹن ریپرزنٹیٹیوس کو جاتے ہیں جو الیکٹڈ ہیں آف کورس, اینڈ وہ سالو کرتے ہیں جو بھی مسئلے مسائل ہیں, رائٹ. تو اس طرح کی جو ایک بات ہوئی کہ جو یونیورسٹی میں جو مین پالیسی سنڈیکیٹ ہوتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتی یوزلی. لمز میں اب ریسنٹلی وہ شامل ہو گئے ہیں, وہ ایک آ گیا ہے ان کے پاس ایک پالیسی میکنگ پاور کہ کوئی بھی پالیسی بننے سے پہلے اگر وہ اس سے ایگری نہیں کرتے تو دا پالیسی کین ناٹ بی امپوزڈ. اوکے. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم پچھلے سال یہ پالیسی امپوز ہو گئی, اٹس تو ارریورسبل. ٹیکنیکلی لمز میں ابھی یہ پالیسی ہے اور یہ ریورس نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایڈمنسٹریشن خود ڈیسائیڈ جب تک ایڈمنسٹریشن خود نہ ڈیسائیڈ کرے. اگر یہ یونین ہوتا تو کیا ڈفرینس سو ہوتا؟ یونین میں دیر آر ممبرز آف دا اسٹوڈنٹ یونین الیکٹڈ جو پالیسی میکنگ اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی کی ہوتی ہے وہ اس کے حصہ ہوتے ہیں. سو دیر پارٹ آف دا سنڈیکیٹ آف دا کمیٹی which is making the core policies for your university. تو یعنی کہ وداؤٹ اے یونین کرنٹلی تو آپ لوگ بن گئے اب. ہاں اب تو وہ ایک یونین کی زیادہ فارم لے رہی ہے لم اسٹوڈنٹ کاؤنسل. بٹ جو اکثر یونیورسٹی میں کاؤنسلز ہوتے ہیں یہ الیکٹڈ ہونے کا بھی ان کا ضروری نہیں ہوتا, اور نہ یہ ہوتا ہے ہاں یہ اپوائنٹڈ ہو سکتے ہیں, اور نہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کمیٹی کا حصہ سنڈیکیٹ کا حصہ ہوں گے ضروری. ویسے پرسنلی ڈو یو تھنک مور اور لیس سیم سچویشن ابھی آپ نے بھی پیچھے ریسنٹلی دیکھی ہوگی, گورنمنٹ کالج میں ہوا تھا, ہیراسمنٹ کا ایشو ہوا تھا. اب وہاں پہ پراپر انڈاکٹرنیشن کی جا رہی تھی, فیکلٹی ممبرز آتے تھے, جی آپ کے استاد تو آپ کے والد بجا ہیں, آپ ان کو آ کے اس طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں. خیر وہ اسٹوری ساری رول آؤٹ ہوئی تو اس بندے کے کردار کے بارے میں پتہ چلا. لیکن اب وہ جو سنڈیکیٹ بیٹھی ہوئی تھی, سنڈیکیٹ میں کوئی اسٹوڈنٹ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو یا اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیٹیو تھا ہی نہیں, صرف فیکلٹی ممبرس بیٹھے ہوئے تھے جو بیہائنڈ دا کرٹن ہمیں پیٹی بھائی سارے اکٹھے ہو گئے. اور یہ جی سی میں اس نوعیت کا یہ میرا خیال ہے تیسرا چوتھا کیس ہے, اور اس میں سے ایک کوئی پروفیسر سعید خان صاحب ہیں, وہ ابھی بھی ایلیگیشنز اور وہ سارے ان کے خلاف, یعنی کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا جس میں اسٹوڈنٹس نہیں تھے, وہ ابھی بھی وہاں پہ نوکری کر رہے ہیں. تو اب یہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے کارروائی ڈالی ہے, اس کے تو پھر فائر کیوں نہیں ہوئے؟ فائر اب انٹرم ٹائم کے کچھ 2 سال یا 3 سال کی انہوں نے بریک لی تھی میرا خیال ہے, میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے تھے, اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کو کنٹینیو کر دیا, بحال ہو گئے. یہ یعنی جی سی میں میرا خیال ہے کوئی تیسرا چوتھا یہ واقعہ اس طریقے کا آ گیا ہے. اور اب دیکھیں نا, اب وہ کمیٹی اتنی امبیلنسڈ ہے کہ اس میں کوئی اسٹوڈنٹ ریپ ہی نہیں ہے. ویسے ڈو یو فیل کہ یونیورسٹیز میں ان اپروپریٹ ریلیشن شپس بہت زیادہ ہوتے ہیں بٹوین فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس؟ آئی تھنک دیر از اے ٹینڈنسی کہ بالکل ہو سکتے ہیں. ہوتے ہیں, لائک ایک تو کلیئر کٹ ہراسمنٹ ہے, ٹھیک ہے. دیر از آلسو دین اے کویشچن آف پروپرائٹی, از اٹ اپروپریٹ فار لیٹس سے اے پروفیسر ٹو ہیو ریلیشنز ود دا اسٹوڈنٹ اور ناٹ. تو یہ 2 قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک کیس میں مدعی جو ہے یا کہتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہے, اور ایک کیس میں مدعی جو ہے وہ معاشرہ ہے اس یونیورسٹی کا, یا یہ ان اپروپریٹ ریلیشن شپ آل ٹوگیدر. بٹ یو تھنک یونیورسٹیز میں سیکشل ہراسمنٹ انکریز کر گئی ہے؟ For sure, I think sexual harassment from other students, from professors, has been on a rise. Why do you think that is? اس کی ایک ریفلیکشن تو یہ ہے کہ ابھی جو اسلام آباد کے اندر اور سندھ کے اندر ان لوگوں نے بل پاس کیا اسٹوڈنٹ یونینس کے اندر, تو انہوں نے کوئی اسپیسیفک کمیٹی کا نام نہیں لیا تھا سوائے ایک کے, اور وہ تھی ہراسمنٹ کمیٹی. یہ چیز یہ سگنیفائی کر رہی ہے کہ کس طرح سے کیمپس ایک بہت بڑا پرابلم ہے. انہوں نے یہ بل میں کہا ہے کہ ہراسمنٹ کمیٹی مسٹ ہیو ایٹ لیسٹ 1 member آف دا اسٹوڈنٹ یونین.
تو جو الیکٹڈ اسٹوڈنٹ یونین ہے اس کا ایک ممبر ضروری ہونا ہے. بیکاز جو سامہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہراسمنٹ کمیٹی میں جب کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا اور دوسرا پروفیسرز فیکلٹی ہوں گے جو اپنے ایک کالیگ کے خلاف ایک ایلیگیشن سن رہے ہیں, وہ تو اسے گلٹی نہیں لیں گے, نہ اس کے ایویڈنس کم ہو جاتے ہیں, اس کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں ایکچولی, رائٹ. سو دیٹس دا پرپز کہ اسٹوڈنٹ ایک ہوگا وہاں پہ, وہ وہاں پہ اس کمیٹی میں کہے گا کہ نہیں ایکچولی یہ ہوا تھا, ایک Why do اپوزیشن you کی وائس think بنتی ہے. sexual harassment on the rise ہے in universities؟ ویسے معاشرے میں بھی ہے پر یونیورسٹی میں آپ نے کیمپس ایڈمنسٹریشن کو اوور امپاور کیا ہوا ہے نا, تو وہ اب دیکھیں جی سی کی میں مثال ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ اب پروفیسر صاحب کو پتہ ہے کہ یار میرا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا, میں تو یعنی آن لیش نہیں, میں فری ہوں, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو وہ اس طریقے سے یعنی کوئی ان کے آفس چلا بھی گیا ہے تو وہ اس یعنی اس کو ہراس کریں گے لڑکی کو, یا اس طریقے سے. ڈو یو تھنک دنیا بھر میں کیمپسز پہ سیکشل ہراسمنٹ ہو رہی ہے؟ یس, I think on the rise ہے اٹس آن دا رائز. like entire world میں, so it doesn't then become a question of morality. like یہ اگر ایک چیز یونیورسلی ہو رہی ہوتی ہے تو there is a deep rooted problem. لیکن اس پہ کچھ اسٹیٹس مل جاتے نا کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اس کے بارے میں میں لا علم I ہوں. think پاکستان میں بہت بری رپورٹنگ ہوتی ہے. صحیح, اگر 100 کیسز ہوتے ہیں تو رپورٹ 5 یا 10 ہی ہوتے ہیں. اب وہ ڈی جی خان والا جو کیس تھا اس میں کوئی یعنی ڈی جی خان والا یا سوری بہاولپور والا, وہاں پہ کوئی یعنی ہائی لیول منسٹرز کے بچے نکلے ہیں بیچ میں. اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نا ان کو کوئی, وہ تو بہت ہی بےہودگی تھی, اللہ معاف کرے. وہ تو پراپر ایک آرگنائزڈ کرائم کے زمرے میں چیز آ گئی تھی کہ سپلائی آف ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہے. آئی تھنک 2 چیزیں ہیں. لائک فار ایگزامپل میرے نزدیک جب میں یونیورسٹی کلچر کو دیکھتا ہوں جنرلی, اب تو یہ ہے کہ ایک تو سیکشل ہراسمنٹ بہت انکریز کر دی ہے اینڈ کنزمپشن آف ڈرگس بہت انکریز کر دی ہے. یہ ایک سیکنڈری ایشو ہے میرے لیے, اور میرا یہ فنڈامنٹل بلیف ہے کہ کنزمپشن آف ڈرگس اس لیے ایگزسٹ کر گئی ہے بیکاز ایک ڈس انفرینچائز پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہے وہاں پہ. لائک آئیڈل مائنڈ ڈیولس پلے گراؤنڈ, یہ میرا بلیف سسٹم ہے. یہ دونوں میجر ایشوز ہیں, اور آپ ہسٹوریکلی اگر دیکھتے ہیں تو اسٹوڈنٹ یونینز نے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا ہوا. تو فار ایگزامپل کیمپسز کو کلین اپ کرنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹ یونین یا کاؤنسل کو لینی چاہیے, تو میرا نہیں خیال کہ ان 2 پرٹیکولر مدعوں پہ کوئی میجر ورکس ہوئے ہیں. یا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو لمز میں ایک میکنزم ایگزسٹ کرتا ہے نا, اس نے بہت کام کیا ہے اسپیشلی ود ہراسمنٹ ایشوز. ڈرگس کے اوپر ایکچولی تہمت نہیں لگا رہے, لائک کہہ رہے ہیں کم ہے زیادہ ہے. ڈرگس کے اوپر اٹس ادھر اے ویری کلیئر کٹ ایویڈنس آف پوزیشن اور یوز. اف دیٹ از کاٹ دین دیر از اے ویری منیمل ڈسپلنری پروسیڈنگ جو آگے جاتی ہے, کیوں ایویڈنس ہے تو ہے, وہ انڈینائبل ایک ہو جاتا ہے. اس کے اوپر یوزلی ہمارا کوڈ تو یہ سیمیسٹر آف دے دیتا ہے آپ کو, مطلب آپ ڈی سی بیٹھتی ہے, ڈی سی کمیٹی بیٹھتی ہے, وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں. مزے کی بات ہے کہ 2 انٹر لنک چیزیں بھی ہیں, ہراسمنٹ اور ڈرگس کی کنزمپشن. کیونکہ میں ایک اسٹیٹسٹکس ہی سن رہا تھا, ایک آپ کے جارڈن پیٹرسن بھائی ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ میرے بھائی ہیں, آپ سنتے تو ہوں گے ان کو, تو میں نے سنا ہوا ہے انہیں, لیکن میرے بھائی تو میں نہیں کہوں گا بھائی. تو وہ جو پیٹرسن صاحب ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو یو ایس کے اندر 50% جو سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز آتے ہیں اس کے اندر یا تو جو پرپیٹریٹر ہوتا ہے اس نے یا وکٹم نے الکوہول کنزیوم کی ہوتی ہے. آئی تھنک وہ جو پارٹی کلچر ہے نا ان کالجز, اوبیسلی یہاں تو ایگزسٹ نہیں کرتا اس طرح, جو پارٹی کلچر ان اسٹیٹ کالجز ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں, تو دیر از اے بگ ایشو آف این اوور لیپ. ہاؤ ایور موسٹ ہراسمنٹ بیسز فرام دا آئیڈیا آف ویونگ دی ادر ایز ویک. اور ہراسمنٹ اور ریپ کی بنیاد ہوتی ہے ٹو شو پاور. سو اٹ از ناٹ ایکچولی سیکشل گریٹیفیکیشن دیٹ از بینگ ساٹ, از ٹو شو پاور, ڈیفائن پاور. سو بیسکلی یہاں پہ اوبیسلی اف یو ایڈ ڈرگس ٹو دا مکس تو آپ کی اصلیت باہر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ نے ماسک کی ہوتی ہے, بیکاز ڈی ماسکنگ ایجنٹ ہوتے ہیں موسٹ alcohol and drugs, so they actually allow for you to be a inflated self version of yourself that is within you. But fundamentally کیا کہتے ہیں, یونیورسٹیز میں you would assume کہ یہ علم کی جگہیں ہیں, یہاں پہ سب سے زیادہ ٹالرنس ہونی چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی پراکسیمٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے. جی آئی وڈ سے جو ہراسمنٹ کا ایشو ہے, آپ نے می ٹو موومنٹ کی ذکر کی, اور
آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کا جو دانیال بھی بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا ہے, ویڈیوز بن جاتی ہیں ہر ایک چیز کی, ود دیٹ تو ہراسمنٹ آپ کی کم ہو جانی چاہیے تھی ٹیکنیکلی, اگر آپ سوچیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, یو کین آؤٹ سم ون آن اے پلیٹ فارم, آپ انہیں کینسل کر سکتے ہو, آل آف دیز تھنگس. But because of this power dynamic that exists between the victim and the perpetrator of harassment, a lot of the cases سامنے نہیں آتے. لمس کے اندر بھی harassment کے جو cases رپورٹ ہوتے ہیں نا, I'd say that's maybe 10% تھوڑے ہوتے ہیں, ظاہر ہے. of the cases جو actually ہو رہے ہوتے ہیں. And this is a problem. morality پہ بالکل کویشچن ہے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس پہ یونینز کیا کر سکتی ہیں, تو اٹس اسینشلی اے پلیٹ فارم کہ آپ اگر کسی الیکٹڈ یونین ریپرزینٹیو کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ اس طرح میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا, کوئی ریپ کے پاس جائیں, کوئی بندہ یونین پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا یا متعلقہ کمیٹی کے پاس جائے گا بتانے میرے ساتھ یہ ہوا ہے؟ ہمارے یہاں پہ تو ایکچولی لمز میں یہی ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, یو ہیو بیچ ریپرزینٹیٹیوس, یو کین گو اپ ٹو دیم whoever you feel comfortable, if it's a female, it's a male, you can go up to them and you say, okay, مجھے آپ کی مدد چاہیے اس پروسیڈنگ کو آگے لے کے جاننے میں. وہ آپ کی مدد کریں گے ہراسمنٹ کمیٹی کے سامنے جو آپ کی ہیئرنگ ہوگی, آپ کی ایویڈنس. کمیٹی میں ہوتے وہی پروفیسرز ہی ہیں, پروفیسرز بھی ہوتے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے بھی 2 لوگ ہوتے ہیں. So they help you out with gathering evidence, with your proceeding, with supporting you through the whole process of going through that. let's say Because someone is convicted of harassing somebody, پھر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر اکارڈنگ ٹو دا offense, the level of it, they can be expelled, they can be given time, semester off, which would delay their graduation. Yes. And that goes on their permanent record. do they then go for do they then take it to criminal court? کرمنل کورٹ میں الگ پروسیڈنگ آپ کر سکتے ہیں. Does the university not push you to go that direction? So ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یونیورسٹی would not want to push you to go in that direction because then it comes to their branding, their publicity. Yeah, my idea is that this is there have been cases جہاں کرمنل کورٹ میں جو وہ تو انڈیویجول خود کیا ہے, انہوں نے خود کیا, اس اسٹوڈنٹ نے, if they're not satisfied with the یونیورسٹی کی پروسیڈنگ, اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ باعث تھی یا فیکلٹی میں وہ تو کچھ مسئلہ تھا, they didn't do it properly, you can go to جو harassment کا ombuds person ہوتا ہے, that's a platform جس کے اوپر آپ جاتے ہیں for these things. That does happen also. My idea is that as an organization, اگر میرے ادارے میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اور میری آرگنائزیشن آؤٹ سائڈ آف دا رول آف لا ایگزسٹ نہیں کرتی, ود ان کرتی ہے, سو وائی شوڈ آئی ناٹ کیپ سینڈنگ دیز کیسز ٹو کورٹ, تاکہ ایک, بیکاز دی آئیڈیا آف ڈیٹرنس کین ناٹ بی کریٹڈ بائی ٹائم آف or even an expulsion. The idea of deterrence has to be same for sexual harassment on the street or in a university. Yeah, I agree with you. اور مزے کی بات ہے کہ میں آپ کو انسیڈنٹ بتاتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہی ہے کہ میں ہاسٹل میں رہتا ہوں, تو مجھ سے کچھ فلورز ہی اوپر ایک کمرے میں ہاسٹل میں وارڈنز ہوتے ہیں, انہوں نے جا کے چھاپا مار لیا, ریڈ کی بالکل پنجاب پولیس ریڈ. جب انہوں نے ریڈ کی, اور مزے کی بات ہوتی ہے کہ ریڈ بھی آپ اکیلے نہیں کر سکتے, لمس کے اندر آپ اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے ریپرزینٹیو کے ساتھ ہی جا سکتے ہو, ورنہ کمرے میں جانا آپ کا منع ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کاؤنسل تم لوگ کا یونین کی طرح آپریٹ کر رہا ہے. This is a union کا ماڈل. خیر ریڈ ہوئی تو پتہ چلا کہ تقریباً 5-6 لاکھ کی ویڈ کسی کے کمرے سے نکل آئی ہے. اچھا, اب نارملی وہ سپلائر تھا, وہ سپلائر 5-6 لاکھ کی ویڈ کا وہ کر کیا رہا تھا, وہی سپلائی کر رہا تھا. تو اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو پینل کوڈ میں جیسے سزا ہے وہ نان بیلیبل اوفینس ہے, پہلے تو آپ اندر جیل میں جاتے ہیں سیدھا. 1-2 سال کی تو جیل آپ کو ہوگی, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن جیل میں پھر بھی جانا پڑتا ہے آپ کو. آپ کا نان بیلیبل پرچہ نان بیلیبل ہے. لیکن اب یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ اتنی امپاورڈ نہیں ہے یونیورسٹی, اور ہو بھی نہیں سکتی آبویسلی, آپ کو کرمنل کورٹس وغیرہ میں جانا پڑتا ہے سزا دلوانے کے لیے, تو وہ بس ان کو کوئی 1-2 سالوں کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا. تو آئی تھنک وہ یہ چیز ری ایمفسائز کرتی ہے کہ ڈیٹرنس نہیں کریٹ ہو رہی, جس کی وجہ سے پھر ڈرگس کے اتنے زیادہ کیسز آتے ہیں, ہراسمنٹ کے اتنے زیادہ کیسز آتے ہیں. اور اس میں تو یونیورسٹی بیسکلی اپنی یونیورسٹی رسپانسبلٹی شیئر کر رہی ہے. اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, یہی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پبلسٹی ان کی بری ہو, کہ لوگوں کو پتہ لمس میں ڈرگز ہوتے ہیں. بالکل ڈرگس کا ہاٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے. Officially اس طرح تو پیرنٹس بھیجیں گے نہیں بچوں کو اپنے لمس. لوگ تو یعنی ڈرگس کرتے ہیں بچے, ٹھیک ہے. اب میں آئی نو سم ون ہو واز بین, یعنی اس کا سیمسٹر آف لگا دیا تھا لمس میں, صرف اسی وجہ سے کہ وہ یعنی اب منشیات کر رہا تھا ریکریشنل کے اس میں جتنی بھی کوانٹٹی اس بیچارہ, یعنی بیچارہ تو چلے میں نہیں کہتا, لیکن کوانٹٹی اس کے پاس تھوڑی تھی, وہ بیچارے کا انہوں نے
تقریباً ایک سیمسٹر نہیں، اس کا پورا سال آف لگا تھا، اس کا پھر سال آگے یعنی کیا گیا تھا اس وجہ سے. لیکن وہ باز آیا کہ نہیں آیا، ڈیٹرنس افیکٹو تھی کہ نہیں تھی، نہیں اس یہ کو بھی جیل ڈیبیٹیبل جانا چیز ہے نا. چاہیے. بڑی سمپل سی بات ہے. دیکھیں اگر آپ کو نہیں، میں دیکھیں آپ یا تو کہیں ہم پینل کوڈ سے اختلاف کرتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، میرے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں نے اسی میں کوانٹٹی کا کہہ دیا تھا اصل میں. سر جی ایک قانون ہے کہ آپ منشیات کنزیوم نہیں کر سکتے اور ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، یہ دو مختلف قانون ہیں. ٹھیک ہے، اس قانون کے تحت آپ وہ چیز ادھر باہر سڑک پہ کریں، اس دفتر میں کریں، یونیورسٹی میں کریں، ٹھیک ہے، تو یہ پبلک زمرے میں آ جاتی ہے. گھر کے اندر انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، وہ قانون بھی انٹرفیئر نہیں کرتا آپ کے گھر کے اندر انلیس ان کو سپلائی اور ڈسٹریبیوشن کا خدشہ ہو. تو جب آپ ان جگہوں پہ یہ کر رہے ہیں، ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، تو پھر آپ پہ قانون لاگو ہونا چاہیے. اس پہ میں ایک بات کہوں گی، اگر آپ کیس کی طرف چلے گئے، اگر وہ ہراسمنٹ کا کیس ہے، ڈرگس کا کیس ہے، اس پہ دا اسٹوڈنٹ ول اسپینڈ سو مچ ٹائم ٹرائنگ ٹو پروو دیئر کیس. وہ یونیورسٹی نہیں آئیں گے. اس کا اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس ایک اور لیول کا ہوتا ہے جو یہ پینل اس کا کوڈ. اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس ہوتا ہے، ہاں ہاں، لیول نہیں ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ آف باقی ایویڈنس نہیں ہوتا. وہی اٹس جو لا میں ہوتا ہے بیانڈ اے ریزنیبل ڈاؤٹ کا فار کرمنل اوفینسز، وہ اس پہ ہوگا. اور دس پروسیڈنگ کین لاسٹ فار کوائٹ سم ٹائم. جی دو کافی تین چار دیر سال تو کہیں نہیں جاتے، آپ کیس لگے رہے لگتا ہے. پروسیڈنگ میں، کیس آپ کا ہے. تو پھر اگر آپ یہ کہیں گے کہ جب تک اس پہ ایک کرمنل پروسیڈنگ ہے، ایف آئی آر ہو گئی ہے، تو کیا وہ یونیورسٹی آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. اگر ہراسمنٹ کا کیس ہے تو پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ دا وکٹم شوڈ ناٹ بی ان کانٹیکٹ ود دا یہ پرپیٹریٹر. پرائیورٹی کس نے بنائی ہے؟ یہ لمز میں پرائیورٹی بنائی گئی ہے. نو کانٹیکٹ آرڈر ہوتے ہیں یہاں پہ. اگر ہراسمنٹ کا کیس ہو جائے، دیر از اے نو کانٹیکٹ آرڈر، آپ وکٹم کے قریب نہیں جا سکتے. اگر آپ قریب آ گئے تو پھر آپ پر اور پینل مطلب کانسیکوینسز سختی ہوگی آپ پہ، رائٹ. جو دا ہراسمنٹ پہ بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جب تک دا وکٹم گریجویٹس آپ واپس لمز میں انٹر نہیں ہو سکتے. اگر آپ یہ بھی ایک سزا کنوکٹ ہو ہے. جاتے ہو، اگر آپ کنوکٹ ہو گئے آف ہراسنگ سم ون، وہ اسٹوڈنٹ ہو، وہ لمنائے ہو، کوئی بھی ہو، جب تک یہ وکٹم گریجویٹ نہیں کرتا آپ لمز کے کیمپس کے اندر ہی نہیں آ سکتے. یہ بھی ایک سزا دی جاتی ہے. انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ پاکستان کے قانون میں بھی آ چکا ہے. ہاں، کیونکہ ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کا کیس تھا جس کے اندر پھر کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کورٹ کی پروسیڈنگس کے دوران جب ابھی کانوکٹ نہیں ہوا، ابھی ایکیوزڈ ہی ہے، تو اس کے اندر بھی جب وٹنسز آئیں گے یا پھر جب وکٹم آئے گا تو پھر ایک اسکرین آ جائے گی بٹوین دا یہ تو انہوں پرپیٹریٹر نے جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس میں بھی یہ بیسک فیملی لا سے لیا ہوا ہے. یہ طلاق کے قانون میں ایگزسٹ کرتا ہے جہاں پہ وائلنس کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ اسکرین کر دیتے ہیں بیچ میں. یہ تو ہونا چاہیے کہ ڈیورنگ پروسیس آف ٹرائل تو آپ پروٹیکٹ کریں کسی کو. تو بے شک آپ الگ ایک کرمنل پروسیڈنگ وکٹم لے کے جا سکتے ہیں کرمنل کورٹ میں، لیکن ایٹ دیٹ مومنٹ زیادہ وکٹمس کی مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک کرمنل پروسیڈنگ لے کے جائیں گے، اور وہ لے کے شاید جانا بھی نہ چاہیں کیونکہ اتنا ایگزاسٹنگ ہوتا ہے یہ. لیکن میرا اس میں وہی پرابلم آتا ہے جو میٹو کا ایشو تھا کہ اگر آپ اس کو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے اپروچ کرتے ہیں چیز کو، تو پھر ہی سیٹ شی سیٹ بنتا ہے. لمز کوئی اتھارٹی نہیں ہے، نہ ہی لمز قانون بنا سکتا ہے، نہ ہی لمز وہ قانون اپنی حد سے باہر انفورس کر سکتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم نہیں ہے کہ ایک بندہ جس نے ہراسمنٹ کی ہے اس کی آپ گریجویشن ڈیلے کر دیں، اس کو معاشرے میں بھیج دیں. اس کے ماتھے پہ ٹیٹو کروانا چاہیے کہ جناب اس نے یہ حرکت کی، تب جا کے ڈیٹرنس کریٹ ہوتی ہے. وہ ماتھے کا ٹیٹو کرمنل پروسیجر سے ہی آ سکتا ہے. ہاں ہمارا کرمنل پروسیجر کمزور ہے، لیکن یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایکسٹرا جوڈیشل ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ when the shoe will be on the other foot تو یہ سب کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا. جب میجورٹی ڈیسائیڈ کر دے معاشرے کی کہ ہمارا جوڈیشل پروسیس کمزور ہے، تو پھر وہ کہے گی سر تن سے جدا، تو پھر آپ سب یا ہم سب جا کے چھپیں گے پینل کوڈ کے پیچھے. اس کے اندر بھی جو ایک انیشل ویو تھی می ٹو کی، وہ نیسیسری تھی، اور اس کے بعد اس کو آرگنائز ہو کے جوڈیشل پروسیس میں شامل ہونا اتنا ہی نیسیسری تھا. ایون کہ جو اسٹوڈنٹ یونین ریلیٹڈ گفتگو ہے اس کی ڈی کرمنلائزیشن یا کرمنلائزیشن آپ جوڈیشری کے تھرو کر رہے ہیں. سو فار ایگزامپل اس کی کرمنلائزیشن کس طرح ہوئی؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹ، اور ہم وہی ایونیو لے رہے اسی ہیں طرح کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہم اپنی پٹیشن لے کے جا رہے ہیں. جائیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ یونینس کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ پالیٹکس میں انڈلج نہیں کر سکتے.
آپ یہ کہنا وائلنس میں نہیں انڈلج کرنا چاہیے. وہ تو بھائی اللیگل ہے, وہ تو ہوتا ہے, وہ تو آپ نہیں کر سکتے, وہ تو ویسے ہی اللیگل ہے. بالکل. اب یہ دیکھیں نا مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں آپ سے انڈر ٹیکنگ یہ نہیں لے سکتا کہ آپ اللیگل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کریں گے, وہ شہری آف پاکستان آپ نے ویسے ہی قانون فالو. بالکل بالکل. تو اب آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز بھی تو وائلنس کر رہی ہوتی ہیں, شاید یونین سے زیادہ ہی کر رہی ہوں, تو کیا ان پہ بھی بین لگایا آپ نے؟ لگتا ہے ٹی ایل پی پہ لگا ہے بہت سا. آپ نے بلینکٹ بین تو نہیں لگایا نا یونین کے اوپر, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی. انڈیویجول چیزوں میں بین لگاتے ہیں جو کرتی ہیں. آپ نے کلیکٹو پنشمنٹ. سر حافظ سعید صاحب پہ بھی بین لگا تھا, انہوں نے پارٹی کا نام چینج کر کے, یعنی اچھا اب یہ دیکھیں نا حافظ صاحب کا نام نہیں لینا. جنہوں نے وائلنس نہیں کیا آپ ان کو کیوں ڈبار کر رہے ہیں پالیٹکس کرنے سے؟ یہ چیز غلط ہو رہی ہے نا. اور میں بتاؤں آپ کو, جو یونینز ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ایک سیفٹی والو ہوتے ہیں اگینسٹ وائلنس, کیونکہ جب یونینز ختم ہوئے تھے تو اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ایڈیولوجیکل ڈبیٹس ختم ہو گئی تھی. ایڈیولوجیکل ڈبیٹس جب ختم ہوتی ہے نا اور الیکشنز والا کلچر ختم ہوتا ہے, بہت بڑا گیپ ہے. آپ لوگ یہ جمپ مار دیتے ہیں بلا وجہ. میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اس کی. آپ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ یونین میں آئیڈیولوجیکل ڈبیٹ ہوتی ہے, یونین ختم میں آئیڈیالوجی نکل گئی. اچھا آئیڈیالوجی نہ نکلی, کلچر ایک دیکھیں نا کلچر ہوتا ہے کہ جب آپ الیکشن ہارتے ہو یا جیتتے ہو تو دوسری پارٹی کے ساتھ آپ جا کے مل کے بیٹھتے ہو, کیونکہ آپ نے پھر یہی سب کو سیم پیج پہ لے کے جانا ہوتا ہے, جس طرح سے مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے یونینس ختم کر دیے, جب آپ نے الیکشنز ختم کر دیے, تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ مشل خان جیسے کیسز ہوتے ہیں, عمران خان کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, کیونکہ پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی اسٹوڈنٹس کی. اور یہ جو ایتھنک فیکشنلزم پاکستان کے اندر آ رہا ہے کہ مہاجر کسی کو پختون کو مار رہا ہے, پختون بلوچ کو مار رہا ہے, یہ چیزیں بھی اسی لیے شروع ہوئیں کیونکہ پھر جب آئیڈیالوجی سے شفٹ ہوگی ڈبیٹ, تو دیکھیں جب آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا تو آپ ذرا کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہو, آپ سوچتے ہو کہ ٹھیک ہے اس کا یہ نظریہ ہے, میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, پھر نظریاتی بنیادوں پہ آپ افیلیشنس کرتے ہو. لیکن جب کریٹیکل تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے, ایڈیولوجیکل ڈبیٹس جب ختم ہو جاتی ہیں, تو پھر آپ کے لیے زیادہ کنوینئنٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آئیڈینٹی پالیٹکس میں گھس جاتے ہیں, یہ میری ایتھنیسٹی کا ہے تو چلیں ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں, زیادہ سوچنا نہیں پڑتا. جب سوچتے نہیں تبھی پھر وائلنس بھی ہوتا ہے. سوال ہے, اگر اس وقت اسٹوڈنٹ یونینس کی اجازت مل جائے اسی لمحے, ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال سے سب سے بڑے اور سب سے مقبول اسٹوڈنٹ یونین لیڈرس کس سیاسی جماعت کے ہوں گے اس وقت؟ پی ٹی آئی کے بھی ہو سکتے ہیں اور آئی تھنک آئی جے ٹی کے بھی ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, دو وجہ. پی ٹی آئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر اب عمران خان چھایا ہوا ہے, اور آپ ڈیموگرافکس دیکھیں تو تقریباً 60% جو آپ کا یوتھ ہے, جو ووٹر بیس ہے آپ کا, اس کے اندر یوتھ ہے 18 to 30 میں, بلکہ میں کہوں گا کہ 60% یوتھ آ جاتی ہے. اکثر یوتھ جو عمران خان کے ساتھ ہے, تو وہی چیز ریفلیکٹ ہوگی یونیورسٹی کیمپسز کے اوپر بھی کہ جو عمران خان کی پارٹی کے لوگ آئیڈیلی ہونی بھی چاہیے, ان کو الیکٹ کر دیا جائے گا. لیکن آئی جے ٹی کی جہاں تک بات ہے تو جمعیت آرگنائز بہت زیادہ ہے, اور اس آرگنائزیشن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کے پاس جاتے ہیں. ایک پراپر جو گراؤنڈ کے اوپر آپ ایک الیکٹورل کیمپین کر رہے ہو وہ زیادہ بہتر یہ لوگ مینیج کر سکتے ہیں. تو یہ ٹکر کے ساتھ مقابلہ چلے گا. پہلے آپ یعنی جب ہم اس کے ڈائنامکس دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی, ایریا ٹو ایریا ویری کرے گا. جیسے قائد اعظم یونیورسٹی میں لیفٹ کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے, لوگ جاتے بھی ہیں. تو ابھی بھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ہمارے یعنی صرف اسٹڈی سرکل پہ اتنے لوگ آتے ہیں. وہ ابھی ریسنٹلی عمار صاحب گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ تقریباً 400 سے 450 کے درمیان کا کراؤڈ تھا. کچھ یونیورسٹیز, میں بتاتا ہوں اس کی بات درست ہے میجورٹیز کے لیے, ٹھیک ہے. آپ دونوں جو بات کرنے لگے ہیں یونیورسٹی اسپیسیفک ہے. کچھ یونیورسٹیز ہسٹوریکلی ایک پرٹیکولر نظریات سے ہوتی ہیں, کچھ یونیورسٹیز میں ایک اکثریت ایک اور نظریات کی ہوتی ہے, ان کو ٹیک اوور اپ اینڈ ڈاؤن آتا رہتا ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی ہسٹوریکلی کبھی لیفٹ میں بھی رہی ہے کبھی رائٹ میں بھی رہی ہے. لیکن یعنی کہہ لیں اس وقت ہم بات کریں تو ہم میپ کر سکتے ہیں بڑے ایزیلی. اچھا ویسے میں اس میں, کیونکہ اس میں ہماری جو بھی رائے ہے, کیونکہ اسمپشن ہے تو اس میں سرٹنٹی تو نہیں ہے جب تک ہو نہیں جاتے اور نظر نہیں آتا کہ کون الیکٹ ہو کے سامنے ہے. لیکن میرا یہ گمان ہے اور بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات عجیب لگے, پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت بری طرح شاید ہارے, بری طرح ہارے, کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے, کیونکہ ظلم اور بربریت کی نہیں ظلم اور یہ دیکھیں اب میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جمعیت, لیکن یہ جو ظلم اور بربریت ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھا. میں 7 سال جمعیت میں رہا ہوں, میں نے پنجاب یونیورسٹی میں بہت اکا دکا بار ایسے. اور ویسے میں جمعیت کے بارے میں بھی آپ بتا رہا ہوں, ہماری جو جمعیت میں اپنے آپ کو بڑا سخت سمجھتا تھا, اور جمعیت کی شورا میں جب آپ جاتے ہو نا تو وہ اچھے بھلے انسان کو رلا دیتے ہیں, اور اتنی سخت اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا, وہ آپ کو یو ہیو نو آئیڈیا. ہماری انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے. تو خیر اینی ویز, تو پنجاب یونیورسٹی میں شاید جمعیت ہار جائے, صحیح ہے. اور کیونکہ وہاں پر ایک عرصے سے جو ہے نا جمعیت وہ ایک اسٹیٹس کو مانی جاتی ہے, صحیح ہے, اسٹیبلشمنٹ مانی جاتی ہے, ہاں اسٹیبلشمنٹ مانی جاتی ہے, جو بھی کہہ رہے ہیں. تو اس کا ایک آٹومیٹک افیکٹ یہ ہے کہ لوگ کیونکہ چینج لوگ دیکھنا چاہیں گے, تو لوگ کہیں گے یار چلو یار ان کو تو ہٹاؤ نا پہلے. تو وہاں پر قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ ہوگا کہ لیفٹ کے گروپس شاید شروع میں جیتے ہیں, یہ بھی میرا اندازہ ہے.
لیکن ایونچولی وہاں پر بھی بیلنس آؤٹ ہو جائے گا, کبھی یہ جیت جائیں گے کبھی وہ جیتیں گے, اور اصل میں ہوگا یہی. جو کہ اچھی بات ہے. ہاں جو کہ بہت اچھی بات. اور میں یہ بتا دوں, مجھے یہ نہیں پتا لیکن میرا یہ گمان ہے کہ لیفٹ اور رائٹ کی جو تنظیمیں ہیں نا, ان دی اینڈ یہ دو, وہ کہتے ہیں نا چھنی سے چھن کے یہ اوپر آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گی, اور اس میں ایک بہت بڑا کم بیک آبویسلی لیفٹ کا ہوگا. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ, ان لوگوں کی بہت قربانیاں ہیں, اور ان لوگوں کی ایک بہت ڈیپ روٹیڈ اسٹرگل ہے یونین کی بحالی کے حوالے سے. اور یہ لوگ دیکھیں یونین کے نہ ہوتے ہوئے بھی جس طرح یہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو ابھی بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس کا یہ ہم بالکل اس بات کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے یا مائنس نہیں کر سکتے کہ یار اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. ابھی لیفٹ کے بہت سارے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ یونیورسٹیز میں اب وہ استاد کے درجے پہ پہنچ چکے ہیں. اور میرا یہ ایک پرسنل تاثر بھی ہے, اور میں نے کچھ جو میرے بہت سارے لیفٹ کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں, تو لیفٹ کا جو بھی ریسنٹلی ریوائول ہوا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے حوالے سے, اسپیشلی یہ جو اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ کے حوالے سے, یہ بھی پتہ اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا یہ کچھ بہت ہی مائنورٹی لیفٹ کے لوگ جو اکیڈیمیا میں گئے پھر, اور باقاعدہ ایک پلان کے ساتھ لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ گئے. اس میں عمار علی جان بھی ہیں, اس میں عاصم سجاد صاحب ہیں. یہ لوگ جب گئے تو ان لوگوں نے پھر ایک پوری جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹس کی جنریشن کو تیار کیا, اور میں اس بات پہ ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا, کہ انہوں نے ایک مردہ کے اندر نا انہوں نے نئی روح بھون کیا. اور جو نیا لیفٹ ہے وہ ہمارے جو پرانا لیفٹ ہے اس جیسا نہیں ہے, بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں. اسی طرح جو رائٹ ہے آپ کا آئی جے ٹی ہے, اے ٹی آئی ہے, ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ ایوالو کیا ہے, اور اب جو صورتحال ہے وہ کافی بہتر ہے. اور اگین جب الیکشنز ہوں گے تو ان دی اینڈ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ جو لیفٹ اور رائٹ کی بڑی تنظیمیں ہیں یہ ہی آپ کی پالیٹکس. اور دانیل بھائی اس میں ایک اچھی چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ جمعیت کا ہو یا لیفٹ کا ہو تو جنرل سیکرٹری کسی اور کا ہو. ہاں, اور اس میں دیکھیں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں اس میں بھی آپ کو ایک امپورٹنٹ بات اس طرح ہے کیونکہ میں پبلک پالیسی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور بہت سارے پارلیمنٹیرینس کے ساتھ میں نے وہ لیجسلیشن کے حوالے سے ان کو اسسٹ کیا. تو میرا ایک احساس, میں کمیٹی کے اجلاسوں میں جاتا رہا بہت سارا, تو میں نے ایک احساس جو ڈیولپ ہوا وہ یہ کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, 100 بندہ اگر بیٹھا ہوا ہے نا تو 98 جو ہے نا وہ چٹا جاہل ہے, ان پڑھ ہے پالیٹکس کے حوالے سے. پنجاب یونیورسٹی کے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر, میں نام نہیں لوں گا, وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے, تو وہ اسپیکر بنے تو انہوں نے مجھے بلایا کہ آؤ اسمبلی میں چلا گیا. تو ویسی بات ہو رہی تو انہوں نے ایک بات کی, میں نے کہا یار یہ تو بڑی لیفٹسٹ سی بات کر دی آپ نے. کہتے ہیں یار شکر ہے تو نے ذکر کیا, یار یہ بتائیے لیفٹ کی پالیٹکس کیا ہوتی ہے, رائٹ کی مجھے تو آج تک یہ نہیں سمجھ آیا. تو میں نے اس کو کہا یار آپ عملی سیاست میں کتنا ٹائم ہو گیا, 20-25 سال تو ہو گئے یار. میں کہا کارل مارکس کا نام سنا ہے؟ کہتے ہیں اوکے شیسی نہیں سنا. میں نے کہا اکانومی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اکانومی کا مارکیٹ کیسی ہونی چاہیے, اسٹیٹ کا رول کیا ہونا چاہیے, زیادہ ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے, ریگولیشنز کے 2-3 سوال. وہ بالکل وہ اچھا اس کے پاس ایک یونیورسٹی کی ڈگری بھی تھی, اور وہ جینوئن ڈگری تھی, جعلی نہیں تھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے, تو میں نے اس کو یہ بات جب پوری سمجھانا شروع کی نا, اور میں تو بڑے پیشن سے اس کو بتا رہا تھا کہ یہ ہے اور اس کے مخالف یہ نظریہ ہے اور یہ ہے وہ, تو وہ جناب آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ یار تجھے اتنا کچھ پتہ ہے اور یقیناً تو نے اپنی جماعت والوں سے سیکھا ہوگا, لیکن الیکشن تو ہم جیتتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ یعنی سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن عملی سیاست میں وہ چلتا ہے جو میں چلاتا ہوں. میں نے کہا آپ کیا چلاتے ہیں؟ اس نے کہا جی ایسی جانتے ہیں, نالیوں کے وعدے کرتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, ڈالیں نکالتے ہیں. تو یعنی تو میرا یہ خیال ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ماضی میں بھی رہا, اور یہ بہت ہماری ملکی سیاست کے اوپر بڑا مثبت اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ نظریات کی طرف لوٹ کر آئیں گے واپس. آپ کے کیمپسز میں نظریات کی ڈبیٹ ہوں گی. وہ کیا کہتے ہیں, خیر اس میں بھی ایک مذاق وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایک سابق اسٹوڈنٹ لیڈر سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ ہم نعرہ لگاتے تھے کہ سبز ہے ایشیا سبز ہے, گنبد رسول سے ایشیا سبز ہے. تو اس کے مخالف میں لیفٹ والے نعرہ لگاتے تھے کہ سرخ ہے ایشیا سرخ ہے, لینن کے انقلاب سے ایشیا سرخ ہے, اور اس طرح سے کہتے. تو ایک صاحب جو وہ نہ الیکشن جیت کے وہ نہ لیفٹ سے تھے نہ رائٹ سے تھے, تو انہوں نے نعرہ لگایا سرخ ہے نہ سبز ہے, ایشیا کو قبض ہے.
تو خیر اس anyway، میں ایک نا جو چیز آپ نے ہائی لائٹ کی ہے، ایک ازمپشن میک کی ہے کہ نظریاتی سیاست اچھی چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ انڈیا کے اندر جو جماعت جس نے دلی ٹیک اوور کیا ہوا ہے، عام آدمی پارٹی، ان کی نظریاتی سیاست نہیں ہے. انفیکٹ ایکچولی جو ایک چیز آئی تھنک ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہماری کوئی بھی جماعت پاکستان میں نان بگ گورنمنٹ نہیں ہے. وہ سارے کے سارے بگ گورنمنٹ میں مانتے ہیں، تو اس طرح وہ اکنامکلی لیفٹ لیننگ ہوتے ہیں، لیکن وہ فال شارٹ کر جاتے ہیں لیٹ سے ٹو دی آئیڈیا آف لینڈ ریفارمس یا نیشنلائزیشن. تو لیفٹ کے بھی شیڈز ہیں آبویسلی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیفٹ ایک ہی ڈھانچے یا سانچے ہوتا ہے، لیکن ہماری میجورٹی اکنامکلی پارٹیز ہوتی لیفٹ ہی ہیں، رائٹ نہیں ہوتی. آپ کو کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں یہ نہیں ملی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے گورنمنٹ چھوٹی ہونی چاہیے، ہمیں اوپن مارکیٹ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. یہ ابھی آپ نے گندم چھوڑی نا اوپن مارکیٹ کو، تو لگ پتہ گیا سب کو، ورنہ تو پچھلے آپ 93 سے پرائز فکسنگ کھیل رہے ہیں اس کے اندر. تو بیسکلی نظریات کی سیاست پہ ریٹرن کرنا میرے خیال سے اسٹوڈنٹ یونینز کا ایک بہت بڑا ایم ہے. تو اس کے اندر آپ کو یہ سمجھانا بھی پڑے گا عوام کو کہ یہ اچھی چیز کیوں ہے. آسان ہوگا کیونکہ آپ کی آڈینس پڑھی لکھی لوگ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ دیکھیں نا، جب نظریاتی سیاست نہیں ہوتی تو پھر شخصیاتی سیاست ہوتی ہے. آج نون لیگ میں ایک فیملی ہے، پیپلز پارٹی میں وہ بھٹو کا نام چل رہا ہے، اور پی ٹی آئی بھی جس دن عمران خان مائنس ہو گئے، یعنی انسان ہے، ہاں انسان ہے، مرنا بھی تو ہے، اللہ ان کو زندگی دے، لیکن پھر بھی جب فوت ہوں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا ان کی پارٹی ان کے ساتھ دفن ہو جائے گی. اصل میں یار میں ادھر ایک اگین اب ہم یونین سے اوپر چلے گئے ہیں، ہم ایک فلسافیکل بحث میں چلے ہی جاتے ہیں، اشارت کاری دیتے ہیں. جو نیشن اسٹیٹ کا پیراڈائم ہے نا، اور جو پارٹیز کا پیراڈائم ہے، یہ تو 200 سال پرانا ہے. انسانی اتحاد کس چیز کا پیراڈائم ہے؟ شخصیت کا. اور آپ کی جو 200 سال کی ایکسپیریمنٹ ہے وہ تو فیل کر گئی ہے. آپ اپنی اصول خود توڑ دیتے ہیں. پوسٹ کیا کہتے ہیں World War II آپ نے ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم دیا، رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر، الحمدللہ وہ توڑ دیا آپ نے سارا. دی آئیڈیا از کہ جن چیزوں کو آپ اسپاؤز آئیڈیلز کر رہے ہیں وہ تو پیداواری بہت تھوڑے عرصے کی ہیں، اور جس فریم ورک میں ان کو آپ اسپاؤز کر رہے ہیں وہ اس سے بھی تھوڑے ٹائم کی پیداوار ہے. انفیکٹ ہیومن ہسٹری جو ہے، جو پری ڈومیننٹ ہیومن ہسٹری ہے، اور فیوچر بھی آپ یہی دیکھیں گے، یہ میری اپنی ذاتی پریڈکشن ہے، وہ ایکچولی ڈیموکریسی سے ڈیوائڈ ہے، بیکاز یہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے. اور ایک وجہ ہے یہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے، بیکاز آپ نے ایک اصول ہے جو ہم اکثر نجی طور پہ دینی بات ہیں کہ 5 انگلیاں اللہ نے برابر نہیں بنائی. جمہور یہ فرق نہیں کرتا. اس لیے جمہور کے خلاف جب جمہور کے کانسیپٹس آ رہے تھے تو آپ کو بہت سارے فلاسفرز ملتے جنہوں نے اس کو نگیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایلیٹسٹ سوچ ہے، ظاہر ہے کہ میں اپنے آپ کو شعور والا سمجھوں اور اس کو شعور والا نہ سمجھوں، لیکن یہ ایلیٹسٹ سوچ ہونے کے علاوہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے. ایک چیز کو آپ نگیٹ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ایلیٹسٹ ہے، اس کے دلیل دینا ضروری ہے. سو فار ایگزامپل جماعت اسلامی سب سے جمہور جماعت ہے پاکستان میں، یہ ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اپنی پوڈ کاسٹ پہ، اور یہ وقت نے بھی ثابت کیا ہے، لیکن پاپولیرٹی انڈیکس میں وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ایک جماعت جو سب کو ویلکم کرتی ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہوں، ان کو چانس دیتی ہے لیڈرشپ میں آنے کا، امیر بننے کا، لیکن اس کے نمبرز بہت تھوڑے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمہور اصل سلوشن نہیں ہے. نہیں، اس میں ایک چیز کو بھی ہم تھوڑا سا اگر دیکھیں، جو 70s کے الیکشن تھے وہ تو جماعت اسلامی جو ہے نا وہ جیت گئی تھی، صحیح ہے. اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ اگر آپ کریں تو اس سینس میں اگر دیکھا جائے، جیسے ابھی اس الیکشن میں پاپولر رائے کس کے حق میں آئی سب کو پتہ ہے، حکومت کس کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ نے بنیادی سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا آپ کے خیال سے کہ پاپولر رائے کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایکچولی ملک کو چلا سکتا ہے کہ نہیں؟ دو فرق چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ مجھے لیڈر منتخب کر دیتے ہیں کہ میں باتیں بہت اچھی کر رہا ہوں، پر کیا میرے میں وہ اسکل سیٹ ہے کچھ کرنے کا؟ یہ عام بندہ کیسے ایڈجوڈیکیٹ کر سکتا ہے؟ اس میں ایک مزے کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ نے فلاسفرز کی بات کی تو ایک فلاسفر تھا پلیٹو جو جمہوریت کے بہت خلاف تھا. تو وہ ایک ایگزامپل دیتا ہے، ایک کشتی میں آپ جا رہے ہیں، اب کشتی میں کوئی 5-6 ایسے لوگ ہیں جن کو کشتی چلانی آتی ہے، اور کوئی 40 لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں آتی چلانا، اور بیچ میں ہی ایک طوفان آ جاتا ہے. اب طوفان کے تھرو آپ نے نیویگیٹ کرنا ہے، نیویگیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لینا ہے آپ نے. تو کیا آپ یہ کہو گے کہ جو 45 کے 45 لوگ شپ پہ ہیں وہ ڈیسیجن لیں، یا جو 5 لوگ جن کو پتہ ہے کہ کشتیاں کس طرح سے نکلتی ہیں، کس طرح سے سمندروں میں سے ہم نے نیویگیٹ کرنا ہوتا ہے، کیا ان کو ڈیسیجن لینے دیں؟ تو یہی چیز اپلائی ہوتی ہے آپ کے معاشرے کے اوپر بھی، کہ کیا وہ لوگ جو پولیٹیکلی ٹرینڈ ہیں کیا ان کو ہی ڈیسیجن لینا چاہیے، یا کوئی 45 لوگوں کو، یا ساری پوری قوم کو ڈیسیجن لینا چاہیے کہ کس طرح سے کشتی چل رہی ہے؟ فلسافیکل ڈبیٹ کو ہم یونینز پہ لے آتے ہیں. کیا ایک 20-21 سال 22 سال کے بچے کو
جو ابھی ٹرینڈ نہیں ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے ان چیزوں کو, یا پھر ایک سرٹن ایج ہونی چاہیے جس کے بعد آپ اس میں ایکوپ ہوں. فار ایگزامپل نجی طور پہ میری اور تمہاری بات ہوئی تھی کہ تم ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو, تو میں نے کہا یار 32-35 سے پہلے سوچنا بھی نہ, کم از کم 10 سال پریکٹیکلی کام کرو, فائنینشلی اپنے آپ کو وائبل بناؤ, سالونٹ بناؤ, تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ ایک معاشرے میں پاکستان میں پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے, تمہیں انڈرسٹینڈنگ ہو, اور پھر تم دیکھو گے تمہارے آئیڈیلز کیسے چینج کریں گے, تمہارے آئیڈیاز کیسے چینج کریں گے. میں حقوق خلق کے لیڈر عمار علی جان کی بات کر دیتا ہوں, کیونکہ میں ان کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں. تو ان کا جو آج کانسیپٹ ہے کہ ملک میں کیا ہونا چاہیے ایز اپوز ٹو 15 سال پہلے بہت فرق تھا. جب انہوں نے دھکے کھائے, یونیورسٹیوں میں پڑھانا شروع کیا, ذریعہ آمدنی کمانا شروع کی, شادی کی, بیوی اپنے آپ کو مینٹین کرنا شروع کیا, تو بہت سے ریالٹی انسان کو سامنے کھلتی ہیں. بہرحال جو میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کا پرپس تھا وہ ریلیٹیولی اچیو ہو گیا ہے, کہ ایک چیز جو افیکٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کو اس میں ان کا سے ہونا چاہیے. یونین کی مختلف شکلیں ہم نے ڈسکس کر لیں, اور میرا خیال ہے اس کے اندر ہم نے یہ بھی انڈرسٹینڈ کر لیا کہ ایک سارٹ آف ان ایڈورٹنٹ ٹیسٹ ٹرائل ہو رہا تھا لمس کے اندر, اور واٹ اے یونین کین بی. حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی اس کو بنانے کی, لیکن اس وقت وہ ایز ماڈل پریزنٹ کر دیا جاتا ہے. اور ایک ہم نے فلسافیکل ہسٹوریکل بحث بھی کر لی کہ یونینز جمہوریت کے اندر کیسے پارٹیک کرتے ہیں. امید ہے کیا کہتے ہیں, اگر کوئی کچھ آخر میں کہنا چاہ رہا ہے تو بتا دے. چیز میں کہنا چاہوں گی, جو ابھی ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں جائے گی, وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایفیڈیوٹ, جو حمزہ نے شروع میں ایک ایفیڈیوٹ مینشن کیا تھا کہ وہ جو انڈلجنس ان پالیٹکس ہے اسے ختم کروانا ہے. وہ ختم ہوگی تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ یونینس کے رولز بنیں گے, وہ پارلیمنٹ میں رولز پاس ہوں گے نیشنل اسمبلی سے, پھر وہ رولز بنیں گے کہ الیکشنز کیسے ہونے ہیں, یہ پارٹیزن ہوں گے, نان پارٹیزن ہوں گے, کون آئے گا, کیا آئے گا, اس کی باڈی بنے گی ای سی پی ٹائپ جو مانیٹر کرے گی. کچھ بیس لائن رولز پرہیپس بنیں گے آن اے نیشنل لیول امپوزڈ کہ یونینز میں یہ رولز لازمی ہونے ہیں, الیکشنز میں کہہ دیں کہ 80% اٹینڈنس ہونی چاہیے ہر کینڈیڈیٹ کی فار انسٹنس, رائٹ, اس طرح کا رول بنا دیں. لیکن ہم ایک یہ بھی چیز پوش کریں گے کہ جس طرح کی ہماری آج گفتگو ہوئی ہے, ہر ایک یونیورسٹی میں الگ الگ ان کے ڈائنامکس ہوتے ہیں, ہم یہ بات بھول نہیں سکتے. تو جب رولز بنانے کی بات آتی ہے, یونیورسٹیز کو کوئی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رولز خود بھی بنائیں, رائٹ, کیونکہ اپنے ڈائنامکس کتنے جینڈر ریشیو کیا ہے اس کے مطابق رول میکنگ پروسیس میں شامل رول میکنگ پروسیس میں اسٹوڈنٹس نے خود وہ بنانے ہوں گے کمیٹیز کے ساتھ مل کے. وہ زیادہ بڑا چیلنج ہوگا بیکاز وہ پرائمرلی بتائے گا کہ کتنی پاور ہے یونین کے پاس اور کتنی نہیں ہے ہر یونیورسٹی میں. کیونکہ جو ابھی تک لاز پاس ہوئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک یونیورسٹی اپنے رولز خود بنائے گا, اور بیکاز آف دا ڈائنامکس جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں, پی یو کے الگ ہے, لمز کے تو کافی الگ آپ کہہ سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں, جی سی یو کے الگ ہیں, ڈفرینٹ پروونسز میں جائیں گے ان کے الگ ایتھنک لائنس پہ بھی ڈویژن ایگزسٹ کرتی ہوگی, رائٹ, ریلیجیس بیسس پہ. لمز لسانی پارٹیز بین کر دے اور قائد اعظم یونیورسٹی اجازت دے دے اس کی, یہ بھی ہو سکتا ہے. سو جو ہماری یونین کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی بہت مختلف یونیورسٹیز میں بنے گی, لیکن اونلی آفٹر ہماری پٹیشن سکسیزفل ہو کورٹ میں اور وہ کہیں کہ ہاں یونین بحال ہو جائے آل اکراس پاکستان. تو دیٹس ان اس میں ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ مجھے تو بہت زیادہ میں ہوپ فل ہوں کہ پٹیشن ہماری کامیاب ہوگی, اور اس میں بلکہ جو لوگ اور بھی سن رہے ہیں اور جو حصہ ڈالنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ سب کا ایک کامن وہ ہے. تو حمزہ بھائی ہمارے اس حوالے سے فوکل پرسن ہے. حمزہ بھائی کو لوگ تنگ کریں, ہاں حمزہ بھائی کو ریچ آؤٹ, کیونکہ یہ انہوں نے یہ سارا سٹارٹ کیا, اور ٹھیک ہے 2 سال پہلے ہماری اس پہ بات شروع ہوئی, اور اب الحمدللہ کہ ساری چیزیں ہیں, اور لابنگ بھی ہم کر رہے ہیں سارا کچھ, تو چیزیں ہمیں ایک رائٹ ڈائریکشن میں موو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. باقی جہاں تک بات ہے لیجسلیشن کی, تو میری اس میں رائے یہ ہوگی کہ دیکھیں آپ ایک بیسک پرنسپل دے دیں کافی حد تک, کہ یونین کا جو ایک موٹی موٹی باتیں آپ بتا دیں, لیکن اس کی نٹی گریٹیز جو ہیں وہ آپ چھوڑ دیں یونیورسٹیز کے اوپر. اسپیشلی جو آپ کی پبلک یونیورسٹیز ہیں ان کے ڈائنامکس بہت ہی مختلف ہوتے ہیں. ہم اسلامک یونیورسٹی کی اگر بات کی جائے اور قائد اعظم یونیورسٹی کی بات کی جائے, دونوں ایک ہی شہر میں ایگزسٹ کرنے والی دو وہ ہیں. تو اسلامک میں تو لڑکی اور لڑکوں کا جو کیمپس ہے وہی ڈفرینٹ ہے, تو اس میں آپ کو لڑکیوں کے الگ الیکشن کرانے ہوں گے, لڑکوں کے الگ کرانے ہوں گے, جبکہ قائد اعظم میں کو ایجوکیشن. تو انہیں اس طرح کے تو بیسک بنیادی اصول
دے دیے جائیں, اور باقی جو نٹی گریٹیز ہیں وہ لوگ اپنی آسانی کے طور پر کے تحت اس کو چلا لیں, تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. جزاک اللہ یار آپ سب کا آنے کا, آپ لوگوں نے اتنا قیمتی وقت یا رائے دی, امید ہے آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا, اور جو اس میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ضرور شامل ہوئے. جو اس کے نئے سیئرز ہیں وہ کامنٹس میں ویسے ہی ہمیں گالیاں دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ خیر.